گول ہمارا آج کے سیشن سے یہ تھا کہ ایک خیال ہے جو بہت عرصے سے ذہن میں ہے، اور بہت سارے دوستوں سے ذکر بھی ہوتا رہتا ہے، اور اس کے لیے چھوٹی موٹی کوشش بھی ہوتی رہتی ہے، اور وہ اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ہمارا مقصد ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں اس کو پتہ ہے، لیکن اب اس کے اندر ایک فریگمنٹڈ سوچ ہوتی ہے کہ یار اس کو کرنے کے لیے مجھے گھر جا کے تھوڑا وقت نکالنا پڑے گا، مسجد میں جانا پڑے گا، شاید زندگی میں ایک دفعہ حج کروں گا، عمرہ بھی کروں گا، یعنی اس کی اپنی سوچ کے اندر ایگزیکیوشن پلان ہوتا ہے کہ مجھے کچھ زندگی میں سے وقت نکالنا ہے۔ اور کبھی وہ زندگی میں ایک آدھ دو سفر کر لے، تھوڑا بہت وقت نکالے، تو وہ سمجھتا ہے کہ الحمدللہ مجھے موقع ملا۔ لیکن ایک سوال تھا کہ کیا دس از دا بیسٹ؟ اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں آئی کوڈ ڈو یا آئی کین ایون ڈو مور، کیونکہ سوال ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا ہے، مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہ زندگی کبھی نہیں ختم ہوگی۔ اور کنسیپچولی یہ بات پتہ ہے کہ ادھر جو درجے ہیں وہ دنیا کے درجوں سے زیادہ بڑے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی بہت غریب ہے اور کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، کسی بڑے ملک کا پریزیڈنٹ ہے، لائف سٹائل میں کافی فرق ہے۔ آخرت کے اعتبار سے اللہ پاک نے جو جنت بنائی، اس میں جو فرق رکھا ہے وہ اس سے زیادہ وسیع ہے۔ تو کیا دس از دا بیسٹ آئی کوڈ ڈو؟ اور ایک خیال پھر آنے لگا کہ جو آرگنائزیشنز ہم رن کرتے ہیں، جو ہمارا پروفیشن جس کو ہم کہتے ہیں، جدھر ہماری بیسٹ ایفرٹس لگ جاتی ہیں، دن کے 8 10 12 گھنٹے عمومی طور پہ لوگ لگا دیتے ہیں، اور صلاحیتوں کا اچھا خاصا حصہ لگا دیتے ہیں، کیا اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اس مقصد کے لیے، اس پرپس کے لیے کہ جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں کچھ کر سکیں؟ تو ایک خیال تھا، ایک سوال تھا، اور اللہ کا شکر ہے چند سالوں سے کافی ساتھیوں سے مشورہ ہوا، سوچا، تو پھر ایک خاکہ سا بننے لگا، اور اس کی جو بنیاد تھی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا، اور قرآن میں وعدہ کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ موسٹ ڈیفینیٹلی ان دا لائف آف دا پروفٹ از دا بیسٹ ایگزامپل، یعنی اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ خوبصورت زندگی کسی کی نہیں۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر آپ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر میری اتباع کریں، مجھے فالو کریں۔ ہوگا کیا؟ اللہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے اور آپ کی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی ایک اعلان ہو گیا کہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، ان کے راستے پہ چلے گا، اللہ کی محبت بھی مل جائے گی اور مغفرت بھی مل جائے گی۔ تو دیٹس امیزنگ۔ لیکن جب ہم اپنی ریگولر لائف میں دیکھتے ہیں، آفس کے اندر دیکھتے ہیں، تو ہمارے رول ماڈلس کون ہیں؟ ہم کس کو ایمولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایک زمانہ یونیورسٹی میں گزرا، یو ایس میں گزرا، یو ایس کارپوریشنس کے ساتھ گزرا، تو میں نے ریئلائز کیا کہ دیندار شخص بھی اپنے لیے جو رول ماڈل تلاش کرتا ہے وہ اس زمانے کے اشخاص ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کام بہت کم ہوا کہ ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کو ماڈرن ورلڈ پہ میپ کر سکیں، اور اس میں کچھ ٹیکٹیکل چیزیں، کچھ اسٹریٹجک چیزیں ایسی لے کے آ سکیں کہ ہم اپنے پروفیشنز میں، اپنی آرگنائزیشن میں اس کو امپلیمنٹ کریں، جس سے ہماری دنیا کے گولز بھی میٹ ہوں، جس کے لیے بنیادی طور پر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو اعلیٰ مقصد ہے، جو زندگی کا مقصد ہے، اس میں بھی ہم کنٹریبیوٹ کر لیں، یعنی انٹیگریٹڈ لائف ہو جائے، کہ مقصد اور جو دوسرے کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہم اکٹھے ہو جائیں۔ تو یہ کاوش ہے، کوشش ہے، اور اس میں ایک سیریز چل رہی ہے ماشاء اللہ مفتی صاحب کے ساتھ، اور ہم سیشنز کرتے ہی جاتے ہیں۔ تو ہم نے ان سیشنز کے دوران یہ محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ہی کمال ہے، اور بہت واو مومنٹس آئے، جو جنگیں ہم نے دیکھی، بدر دیکھی، احد دیکھی، آج کل خندق کر رہے ہیں، اور اسی طرح زندگی کے اتنے سارے پہلو ہیں، اور میں تمید کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، اس میں لیڈرشپ کے اینگل سے بہت امیزنگ کانٹینٹ ہے۔ اور جس طرح مفتی صاحب پڑھاتے رہے، ہم پڑھتے رہے انٹریکٹیو طریقے سے، مجھے ایسا لگا کہ اس کا حق ادا نہیں ہوا، اس میں تو ڈیپ ڈائیو کرنی پڑے گی۔ اور موقع مناسبت کے حساب سے مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے، اور جو ہم نے ریسنٹلی جنگ احد کے اوپر ٹیکورڈس کے اندر سیشنز کیے، تو ہم نے ریئلائز کیا کہ دیر از اے لاٹ ٹو بی لرن، اور ہم مل کے، کیونکہ یہاں بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو بڑی صلاحیتوں والے کمپنیاں چلائیں، ہم مل کے کچھ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ ٹیک اویز لے سکیں، جس کو ہم اپنی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کر سکیں، اور آپ علیہ السلام کی ڈفرینٹ واقعات سے نکلیں، تاکہ وہ اس میں برکت بھی ہے، اس میں اللہ کی مدد بھی ہے۔ تو انشاءاللہ آئی وڈ وانٹ دس ٹو بی ناٹ ون وے بٹ ٹو وے، ہم لوگ آپس میں کچھ آئیڈیاز بھی شیئر کر سکیں۔ بنیادی تعارف ہے، میں نے لم سے پڑھا تھا، یو ایس گیا تھا، اسٹارٹ اپس میں کام کیا، تو 2020 سے ٹیکورڈس چل رہی ہے، اٹس اے پرپس ڈریون آرگنائزیشن۔ مفتی صاحب ماشاء اللہ امیزنگ پرسن، ون آف دا بیسٹ ٹیچرز آئی ہیو ہیڈ ان مائی لائف، میں تو یہ کہتا ہوں اکثر نا۔
اور جو میرا بہترین گھنٹہ ہوتا ہے ٹیک ورڈز کا پورے ہفتے میں، وہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے جو جمعرات کے دن 2:15 سے 3:15 ہم اس کمرے میں مفتی صاحب کے ساتھ گزارتے ہیں الحمدللہ. بہت دعوت کرتے ہیں، ان کا فوکس پروفیشنلز ہی ہیں ماشاء اللہ، تو اٹس ویری ایزی ٹو کنیکٹ. تو بس میں یہاں پہ اپنا پارٹ اینڈ کرتا ہوں. آئی تھنک جس طرح ہم نے اسٹرکچر کیا ہے آج کی ایونٹ کو، وہ یہ کہ ہم شروع کے اندر احد کی کچھ سینز دیکھیں گے، جنگ احد کے، اور مفتی صاحب ماشاء اللہ اس کو لیڈ کریں گے. وہ ہم اس میں گہرائی سے دیکھیں گے جو اینگلز ہم بعد میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. سیکنڈ ہاف کے اندر پھر ہم اس کو آرگنائزیشن میں میپ کرنے کی، ایکٹیویٹی کرنے کی انشاءاللہ صحیح کریں گے، کوشش کریں گے. تو آئی ووڈ لائک مفتی صاحب ٹو ٹیک اوور. جزاک اللہ خیر. میں رات میں تھوڑا دیر سے گھر پہنچا تو میرے بچے چھوٹے ہیں، وہ ایک نعت سن رہے تھے، اور جس وقت میں اب یہاں آ رہا تھا تو اس نعت کے جملے بسا اوقات ہوتا ہے نا کچھ کنیکٹ کر جاتے ہیں نا، وہ آپ چپ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ چپک جاتے ہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسط کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تو یہ الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے، لیکن آج کی دنیا کے اندر اس کو یعنی اپنے عمل سے ثابت کرنا یہ ہمارے ذمے باقی ہے، یہ ہمارے ذمے باقی ہے بحیثیت ایک امتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے تھے، اور ہم سب نے اس سوسائٹی کے احوال سنے ہوئے ہیں، وہ ہر اعتبار سے اس وقت کی دنیا کی سب سے ہم کہہ سکتے ہیں گری ہوئی سوسائٹی اس کو کہا جا سکتا ہے. البتہ ان میں کچھ ایسی صفات بھی تھیں جن کی وجہ سے انہیں یہ شرف عطا کیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سب سے پہلے رسول اور نبی بنا کے بھیجے گئے. تھوڑا سا اگر ہم جائزہ لیں کہ اس وقت کی سوسائٹی کے کسی انسان کا اپنی زندگی کا سب سے بڑا پرپس کیا ہوتا تھا، ہے نا، تو سب سے بڑے اس سوسائٹی کے کسی نوجوان، کسی لیڈر کا جو سب سے اعلیٰ ترین مقصد ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے قبیلے، اپنے کنبے کی حمیت، دفاع، غیرت میں جان دے دے. بس جو اعلیٰ سے اعلیٰ، بلند سے بلند ترین مقصد اس سوسائٹی میں اس کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اتنی بہترین صلاحیتیں انسانوں کی، وہ بس صرف اپنے خاندان، اپنے قبیلے اور چھوٹے سے جس علاقے میں وہ رہتے تھے اس کے دفاع میں گزرتی تھی. اگر اس وقت ہم ان کے کلچر کا جائزہ لیں، جب ان کی آپس کی گفتگو، محفل، مجلس ہوتی تھی، تو اس کا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جس ٹاپک پر وہ سب سے زیادہ بات کرتے تھے، جس پر ان کی پوری پوئٹری کھڑی تھی، وہ ایک ہی وہ تھا کہ ہمارے باپ دادا نے ہمارے خاندان کے لیے کیا کارنامے انجام دی. ٹھیک ہے، تو انسانوں کا اتنا باصلاحیت طبقہ وہ انتہائی معمولی اور چھوٹے سے مقصد پہ زندگی گزار رہا تھا. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف بعثت ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کام کیا، تو پھر یہی لوگ کہ جن کی زندگی کا بس مقصد یہ تھا، ان کی زندگیوں میں بہت بڑی تبدیلی آئی. اور ایک واقعہ اور ایک جملہ مجھے بہت متاثر کرتا ہے، اور اس جیسی کسی بھی محفل میں جب میں آپ جیسے ساتھیوں کے ساتھ جمع ہوتا ہوں تو اس کو مختصر میں اس کا ضرور تذکرہ کرتا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت ربیع بن عامر، اور ان کا نام ویسے آپ بہت زیادہ نہیں سنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کنیکشن کیا تھا، کیا واقعات تھے، یہ بھی ہمیں ہسٹری تاریخ میں نہیں ملتا ہے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے. ایک دفعہ کسی بادشاہ کے دربار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام و خط لے کے پہنچے، تو اس نے ان سے سوال کیا کہ بھئی تم کون ہو، تم کیوں آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے. تو انہوں نے جو جواب دیا نا، میں بس یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا کمپیئر کر لیں کہ وہ ایک شخص جو اس سوسائٹی کے نوجوان تھا، اس کا پہلے پرپس کیا تھا، اور بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اس کا پرپس کیا ہو گیا. انہوں نے ایک جملہ بولا، وہ میں عربی میں دہراتا ہوں کہ بھائی آپ کون ہو، کیوں آئے ہو. انہوں نے کہا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم اس لیے آئے ہیں تمہارے پاس، اور ہمیں اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کو ان جیسے بندوں کی غلامی سے نکال کر سب بندوں کے رب کی غلامی میں داخل کریں. تو یہ کتنا بڑا چینج تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی
کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما. ٹھیک ہے. تو جو آج یعنی ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ وہ ہمارے نبی جس نے پوری دنیا کو وعدہ دیا ہے نا, پوری دنیا کو وعدہ دیا. آج میں اور آپ اور میرے جیسے بہت سارے لوگ یہ سائمن سینک سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فائنڈ یور وائی, اسٹارٹ وتھ وائی. یعنی یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے نا, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں مطلب ان سے لیڈرشپ سیکھنی پڑ رہی ہے. مطلب کیا وجہ ہے؟ ہم تو وہ امت ہے کہ بڑی ریچ ہے, ہمارے پاس سب سے بڑا فخر ہے جو ساری انسانیت اس سے خالی ہے کہ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم ان کے در پہ کیوں نہیں جا رہے؟ اور ہم لیڈرشپ, ٹیم بلڈنگ اور پرفارمنس کو ہم ان لوگوں سے کیوں سیکھ رہے ہیں کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہم کیا اتنے خالی دامن ہیں؟ ہمارے پاس کیا مطلب کوئی مطلب ڈیٹا نہیں ہے ہمارے بس؟ صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے نا, سچی بات ہے کہ یعنی یہ غیروں سے نہیں اپنوں سے شکوہ ہے کہ ہم نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لینس سے دیکھا نہیں. ہم ایک عبادت, تقدس, محبت, عظمت کے لینس سے تو دیکھ رہے ہوں, اور یقیناً ہمارے دلوں میں محبت ہے, لیکن اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں, اپنے بزنس میں, اپنی ٹیم میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا کی سب سے بہترین ٹیم کو سب سے کم ریسورسز سے, سب سے کم وقت کے اندر دنیا کی دی بیسٹ ٹیم بنا دیا, کہ ان جیسے لوگ دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ تھے ان جیسے لوگ کہیں پیدا ہی نہیں ہوئے. کسی ویژن کے لیے اتنے زیادہ کمٹمنٹ والے لوگ, اتنے زیادہ باصلاحیت لوگ تو یہ پوری دنیا کی ہسٹری میں نہیں ملتے ہے نا. تو اس زاویے سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہم ان کے امتی ہیں ہے نا, تو بحیثیت ایک امتی ان کی سیرت اور سنت سے پوری دنیا کو متاثر کرنا یہ مجھ پر, میرے لیے اور آپ کے لیے, ہم سب پر یہ حق ہے ان کا ہے نا. عظمت اور محبت سے بڑھ کر کہ ان کا حق ہے کہ ہم کو ان کو بتائیں کہ اگر تم نے لیڈرشپ سیکھنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی لیڈر نہیں ہے نا. اور یہ عقیدے اور عظمت سے بڑھ کر اس کو پریکٹیکل لائف میں لائیں. ٹھیک ہے, یہ جو آج ہم کریں گے یہ بہت ہی مختصر سا ہوگا, اور یہ صرف اس کی ایک ہائی لائٹ ہوگی, اور یہ انتہائی معمولی سی اور حقیر سی ایک کوشش ہوگی, لیکن اس کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ جیسے باصلاحیت لوگ جن کو اللہ نے بڑا نوازا ہے نا, وہ انفلوئنسر ہیں, وہ امت کے اندر مطلب کچھ کر سکتے ہیں, اللہ نے ریسورسز دی ہے, اللہ نے دماغ دیا ہے, اور ہم بہت سارے آئیڈیاز پہ ہم کام کر سکتے ہیں. تو اپنی زندگی کے اندر کہیں مطلب سب سے ہائی لائٹ ہونا چاہیے, لیکن چلیں کہیں کسی گوشے میں ایک یہ ویژن بھی رکھ دیں, یہ آئیڈیا بھی رکھ دیں کہ یار ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزنس لیڈرشپ کو سکھانا ہے کہ آپ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ سکتے ہیں. پہلے تو خود سیکھنا ہے انشاءاللہ, تو اس کے لیے بہت سارے کاموں کی ضرورت ہے. آج کے سیشن یہ تھا کہ آج کے سیشن کا موضوع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں ایک بہت بڑا, ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید سب سے بڑا سانحہ پوری سیرت میں, سب سے بڑا واقعہ اور جو غمگین کرنے والا, جو مسلمانوں کو بظاہر ڈیمیج کرنے والا, نقصان پہنچانے والا ایک واقعہ تھا, وہ غزوہ احد تھا ہے نا. ایک بہت بڑی فتح جو غزوہ بدر جسے یوم الفرقان قرآن کریم نے کہا, اس کے 1 سال بعد ہی جب یہ واقعہ ہوا, تو اب اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا رہی, کیسے اس بڑے نقصان سے مسلمان باہر آئے ہے نا. تو اس سے ہم تھوڑا سا ایک خاص ڈومین میں سیکھنے کی کوشش کریں. احد کے حوالے سے ہم نے جب یہاں ٹیک ورڈ میں ہم نے سیشن کیے تھے, ہم ساتھ ساتھ سیکھ بھی رہے تھے اور ہم آپس میں ڈسکس بھی کر رہے تھے, ریفلیکٹ بھی کر رہے تھے. تو ہمیں 2-2.5 مہینے لگے تھے, اور اس کے ہمارے پاس سلائڈس اور ڈیٹا بھی بہت تھا, لیکن ابھی ہمارے پاس چونکہ بہت مختصر سے وقت ہے, تو میں نے انتہائی سلیکٹڈ سین جو ہے نا اس میں سے منتخب کیے ہیں جو آپ کے سامنے بس میں مطلب مختصر انداز میں رکھ دوں گا. لیکن اس کی سلائڈز بھی میں بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی بہت زیادہ کم نہیں کر سکا. تو یہ میں ایک پہلے سے آپ سے سوری کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو محسوس ہو کہ میں کچھ جلدی میں ہوں, لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے سامنے اوور آل ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھ دیں, تاکہ اس کے بعد جب نبیل بھائی اس کو کنیکٹ کریں ہماری جو ہمارے بزنس سے, ہماری لیڈرشپ سے, تو آپ کے سامنے ایک بیک گراؤنڈ واضح ہو. ہم ہرگز اس مختصر سے وقت میں بہت ڈیپ ڈائیو کر کے ہم غزوہ احد کو نہیں سمجھ سکتے. ہاں البتہ ہم اس اوور آل سچویشن کیا تھی اور کیا ہوا اور مسلمانوں نے کیا کیا, ہم اس سینز کو ہم تھوڑا سا انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو
پہلی بات یہیں سے شروع ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہ جو غزوہ احد کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی ضرورت کیا تھی. یہ تھوڑا سا لنک ہے غزوہ بدر کے ساتھ. ٹھیک ہے, غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو بڑی زبردست شکست ہوئی تھی, اور البتہ ان کا ایک تجارتی قافلہ وہ بچ گیا تھا. اصل میں مسلمان جس کے پیچھے نکلے تھے انہوں نے پہلے سے نیت کی ہوئی تھی کہ اس کا جو بھی پروفٹ آئے گا وہ سارے کے سارا, چونکہ شکست بدر کی بڑی زبردست ہوئی تھی, انہوں نے نیت کی تھی کہ وہ سارے کے سارا پروفٹ مدینے کی ایک چھوٹی سی جو ریاست ہے جو ابھی مطلب اسٹیبل ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس کو مٹانے کے لیے ہم خرچ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اور ان لوگوں نے جب یہ بڑا واقعہ ہوا تو چند مہینے تو صدمے میں رہے. پھر وہ جو سارا پروفٹ تھا انہوں نے لوگوں سے بات کی اور اس پروفٹ کے بارے میں انہوں نے طے کر لیا کہ یہ ہم جو ہے نا وہ اب مدینے کے خلاف بڑی جنگ میں استعمال کریں گے. ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ ایک پہلو ہے, میں نے کہا میں یہاں ضرور ڈال دوں اس کو کہ پروفٹ کتنا تھا. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو نظر آتا ہے کہ ان کے پاس 50,000 دینار تھے, اور اس وقت جو عام طور پہ بزنس ماڈل تھا اس میں نا مطلب جتنا وہ ہوتا کیپٹل ہوتا تھا اتنا ہی پروفٹ ہوتا تھا. لہٰذا ان کا پروفٹ بھی کتنا تھا 50,000 دینار, جو انہوں نے وقف کر لیا کہ اب مدینے کے خلاف استعمال کرنا ہے یہ بدر کے بعد. ٹھیک ہے, اور اگر 50,000 دینار کو اگر ہم دیکھیں تو ایک دینار 4.25 کا یعنی 4.25 گرام کا ایک دینار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور ایک تولہ میں ہوتے ہیں 11.7 گرام. تو اگر ہم کنورٹ کریں نا تو 50,000 دینار بنتے ہیں 18,000 تولہ سونا. کتنا سونا تھا؟ 18,000 تولہ سونا. میں نے کل کے ریٹ لگائیں کہ ایک تولہ سونے کی قیمت 3.5 لاکھ سے اوپر ہے. تو اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں نا تو یہ 18,000 تولہ بن گئے, اور اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں آج کے ریٹ سے نا 3,76,000 سے, تو آج کے اعتبار سے یہ قیمت اتنی بن رہی ہے. نبیل بھائی کتنی ہے یہ؟ 7 ارب تقریباً. اور یہ سارا سرمایہ خرچ ہونا تھا کس کے خلاف؟ یہ طے ہو گیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی چیز طے ہو جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر ہو؟ لہٰذا آپ نے پورا انتظام کیا ہوا تھا, آپ کی انٹیلیجنس بالکل ایکٹیو تھی, لہٰذا اور قرآن کریم نے اس پہ تبصرہ بھی کیا. ٹھیک ہے, غزوہ احد کے بارے میں سورہ آل عمران میں 60 سے زیادہ آیتیں غزوہ احد کے بارے میں. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سورہ آل عمران کو آپ غزوہ احد کو سمجھنے کے لیے آپ ضرور پرسنل اس کا مطالعہ کیجیے. ٹھیک ہے, چند آیتیں جو بہت زیادہ ریلیٹ کر رہی تھی بس ہم نے یہاں شامل کی ہیں. وہ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے مال خرچ کرنے میں تبصرہ بھی کیا قرآن کریم میں. اچھا, قریش عام طور پہ بڑا یہ رکھتے تھے کہ ہم بہت بڑا قبیلہ ہے, تو وہ نا عام طور پہ جنگوں میں لوگوں کو شامل نہیں کرتے تھے, لیکن اس دفعہ انہوں نے آس پاس کے سب قبائل کو دعوت دی, بہت بڑا لشکر جمع کیا. ٹھیک ہے, اور یہ 3,000 اونٹ 200 گھوڑے اور بہت بڑا 3,000 کا ایک لشکر, بہت بڑا لشکر جمع کیا. اور ان گھوڑوں پر سواری بھی نہیں کی. 700 زرہیں کہتے ہیں وہ لباس کے جو اپنے اوپر جو ہے نا وہ ایک سپاہی پہنتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عرض کیا آپ کو فوراً اطلاع مل گئی, اور جس وقت آپ کو اطلاع ملی آپ مدینے سے تھوڑا سا دور آپ قباء مسجد میں تھے, آپ نے فوراً سے وہاں آئے, اور اب آپ نے ہمیں بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ڈینجر اور ایک رسک ہائی لائٹ ہوا ہے نا, اور بروقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا کہ اب کوئی خطرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فوری طور پہ کیا کیا؟ ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جو کور لیڈر تھے انصار و مہاجرین کے, ایک چھوٹی سی ایک مجلس کی یار اطلاع آئی. ٹھیک ہے, اور وہ میں نے ان کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی شامل نہیں کی. سب کا جواب یہ تھا کہ سب لیڈر نے کہا کہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ کے نبی اللہ رب العزت ضرور مدد کریں گے, ہے نا. تو آپ نے سب سے پہلے مشورہ کیا. نمبر 2, آپ نے کہا کہ وہ جو لشکر تو وہاں سے نکلا ہے ابھی کہاں پہنچا, کتنے لوگ ہیں, آپ نے ویریفائی کیا انفارمیشن کو, ہے نا. اور جب تک وہ مدینے تک نہیں پہنچا آپ نے کئی لوگوں کو باری باری بھیجا کہ کس مقام پر ہیں, کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگوں کا اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس رسک کو اچھی طریقے سے, اس ڈینجر کو اچھی طریقے سے کیلکولیٹ کیا. اچھا, ابھی مطلب ہم کیا کر رہے ہیں اور دشمن کتنے زیادہ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے, عام لوگوں کو یہ نہیں بتایا. ٹھیک ہے, کچھ لیڈرز کو پتا تھا. ٹھیک ہے, خفیہ رکھا, پروٹوکول جاری کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک وہ مدینے پہ حملہ کر دیں, راستوں پر نگرانی کی. اور جب یہ مدینے میں آ گئے تو اب یہ سمجھیں کہ یہ بدھ کو پہنچے. بدھ, جمعرات اور جمعہ یہ احد کے دامن میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز شام کو نکلے ہیں, اور پھر اگلے دن ہفتے کو جنگ ہوئی ہے.
ٹھیک ہے. تو آپ نے فیصلہ کرنے میں کوئی جلدی نہیں کی، اور آپ نے اس کے بعد پہلے تو ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوئی تھی نا. یہ ایک تھوڑا سا میپ ہے جو بتا رہا ہے یہ مکہ سے یہ نکلیں اور یہ یہاں پہنچیں احد کے دامن میں. ٹھیک ہے. ایک بڑا اجلاس بلایا جس کو ہم کہتے ہیں گرینڈ، ایک جو ہے نا وہ مشاورت تھی جس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر مدینے کے تھے وہ سب موجود تھے. اور ہمیں معلوم ہے کہ بدر کے بعد ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا پہلی دفعہ مسلم سوسائٹی میں منافقین کا. تو کچھ لیڈر ایسے بھی تھے جو لیڈر تو کہلاتے تھے لیکن منافق تھے وہ. بہرحال عبداللہ بن ابی بھی اس کے اندر تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سرداروں کو جمع کیا اور ایک جو ہے نا وہ ایک ہی ایجنڈا تھا کہ بھئی کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات کو ایک خواب دیکھا تھا. آپ نے وہ خواب بھی بیان کیا اور آپ کی اپنی رائے بھی ذکر کی. ٹھیک ہے. اب ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے کیوں تھی. خواب دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بتایا. ٹھیک ہے. جو آپ نے اسی رات کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے. وہ خواب کیا تھا مختصر انداز ہم نے لکھا ہے. آپ نے بتایا کہ میں نے تلوار اٹھائی، خواب میں دیکھتا ہوں تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا ہے نا. تو یہ شہادتوں کی ایک تعبیر تھی اس کی کہ احد میں شہادتیں ہوں گی. پھر دوبارہ تلوار اٹھائی تو پہلے سے کچھ بہتر ہو گئی. یہ ایک خوشخبری تھی. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ میں نے ذبح ہوتے ہوئی گائیں دیکھی اور یہ بھی تھا کہ احد میں مسلمان شہید ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب بھی رکھا، اس کی ساتھ تعبیر بھی رکھی کہ نقصان ہو سکتا ہے. اور سارے صحابہ سمجھتے تھے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا، یعنی شہادتیں اب اس جنگ میں ہوں گی. یہ سب کے سامنے کیا ہو گیا، واضح ہو گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے رکھی کہ دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک مضبوط قلعے میں ہیں. انا فی جنۃ حصینۃ، یعنی مدینہ. ٹھیک ہے. اور اگر تم لوگ یہاں رہو گے تو وہ لوگ وہاں اگر مطلب رہتے ہیں تو ان کو وہاں رہنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہاں رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ اپنے گھر سے دور ہیں، سہولیات سے دور ہیں، کب تک چلیں گے. اگر یہاں آتے ہیں تو مدینے میں رہ کر مطلب ہم بہت اچھا ان سے لڑ سکیں گے. ہم مدینے سے باہر نہیں نکلتے. یہ آپ کی رائے تھی. آپ نے بطور رائے ہی کہ اس کو پیش کیا. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اب یہ مشاورت ہوئی نا، اس پر ہم نے ڈیٹیل میں روایات کو دیکھا. یہ مطلب صبح اشراق سے شروع ہوئی اور تقریباً زوال کے وقت تک. میں نے صرف وہ صحابہ جنہوں نے اٹھ کر اپنے جذبات کا ارادہ کیا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو باہر نکلیں گے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب ہماری غیرت کے خلاف ہے. یہ ہماری زمین پر مطلب احد مدینے کی زمین تھی، ہماری زمین پر، ہماری کھیتیوں پر، ہمارے باغات میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں سے باہر نہیں نکلیں. یہ اس وقت کے قبائلی تصور کے بھی خلاف تھا، ایمانی جذبات بھی تھے. تقریباً 9 سے 13 صحابہ کے مجھے تبصرے ملے جنہوں نے کھڑے ہو کے اپنی رائے کا اظہار کیا. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اس میں اور بھی یقیناً سب رپورٹ نہیں ہوتے تو یہ کتنی طویل مشاورت تھی اور سب لوگ اس کے اندر رائے دے رہے تھے. بہرحال اکثر لوگوں کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی وہی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اہل بدر کو نصیب ہوئی تھی، مطلب ہمیں آپ کیوں محروم رکھ رہے ہیں، اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا اور پھر انہوں نے صبر کی تلقین کی. اچھا بعد میں صحابہ نے سوچا، ریلائز ہوا کہ ہم نے زیادہ پریشر ڈالا ہے، اتنی زیادہ شدت کے ساتھ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رائے کو کہا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے، آپ اپنے نماز پڑھ کے گھر میں تشریف لے گئے، عصر کی نماز آپ نے پڑھائی اور پھر آپ اس طرح گھر سے نکلے کہ جنگی اسلحہ و زیرہ آپ نے پہنی ہوئی تھی، تلوار آپ کی لٹکی ہوئی تھی. اب کچھ لوگ جنہوں نے رائے پر اصرار کیا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جیسا آپ فرمائیں، مطلب وہ ہم نے کہہ دیا تھا جذبات میں، جیسا آپ فرمائیں، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے، بس جیسا آپ کرنا چاہیں. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبصرہ فرمایا وہ بڑا اہم ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے ایک رائے دی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب کسی نبی کے شاید نہیں کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دے، ہتھیار پہنے جنگ کے لیے اور پھر اس سے پہلے اتار دے کہ اللہ اس دشمنوں کے درمیان کو فیصلہ کر لے. یعنی ایک جب ڈیسیجن ہو گیا ہے، ایک فیصلہ ہو گیا ہے تو اب پھر ہم اس پر برقرار رہیں گے. البتہ نصیحت کی کہ دیکھو تم ثابت قدمی سے کام لینا، انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں کامیاب کریں گے. اب اللہ کے نبی اس ڈیٹیل کو ہم بیچ میں تھوڑا سا اسکپ کرتے ہیں کہ آپ نکلے، آپ شام میں نکلے. اب شام میں تو جنگ نہیں ہو سکتی تھی، ایک جگہ آپ رکے، پھر اگلے دن بالکل منہ اندھیرے آپ وہ احد کے میدان میں پہنچے، لیکن اس طریقے سے پہنچے کہ وہ لشکر اگر یہاں کھڑا ہوا تھا، ہم اس کو انشاءاللہ آگے ہم میپ میں بھی دیکھیں گے، ان کے پیچھے احد تھا، فرسٹ پہ احد تھا، پھر کافروں کا لشکر تھا، پھر یہاں مدینہ تھا. اب انہوں نے پوزیشن پہلے سیٹ یہ کی تھی کہ مسلمان مدینے سے نکلیں گے اور یہاں جائیں گے ہمارے سامنے، اور اسٹریٹجی ان کی یہ تھی کہ مسلمانوں کو ہرائیں گے.
ٹھیک ہے، اور مدینے پر گھس جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، ٹھیک ہے، 1000 شروع میں تھی، اب ہم آگے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیفٹ سے باغ سے گزرے، جس سے دشمن آپ کو نہیں دیکھ سکے کہ ہماری تعداد کتنی ہے، وہ باغ سے گزر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آ گئے۔ اب فرسٹ پہ کیا تھا؟ احد، سیکنڈ پر کون آ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھرڈ پہ ان کا لشکر، فورتھ پہ مدینہ۔ یہ آپ کی اسٹریٹجی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی بہت ساری وجوہات تھی، ہے نا، اور انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے بھی ہیں، نبیل بھائی بھی اس پر بات کریں گے۔ اب آپ نے جو ہے نا وہ پوزیشننگ بالکل چینج کر دی، تو اس لشکر کو پورا مڑنا پڑا، اس لشکر کو پورا مڑنا پڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پلان بی آ گیا، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ بہرحال اچھا، جیسے ہی لشکر سامنے پہنچا، وہ جو منافقین تھے نا، ان کی رائے بھی وہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے اسٹریٹجی کہہ رہے تھے، وہ بزدلی کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ بھائی مدینے میں لے کے لڑیں۔ انہوں نے اس موقع پر کہا، بہتر تو یہ تھا کہ اگر ان کو نہیں آنا تو نہیں آتے، مدینے سے نہیں نکلتے، لیکن ان کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، چونکہ منافق تھے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ جب لشکر دشمنوں کے سامنے ہے کہ بھائی آپ نے نا بچوں کی بات مان لی، میری بات تو مانی نہیں، عبداللہ بن ابی ابن سلول، لہٰذا میں بھی نہیں لڑتا ہوں، یہ لڑائی نہیں ہے، یہ تو موت ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر، منافقین کی جماعت کو لے کر وہ مدینے واپس چلے گیا، دشمنوں کی نگاہوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب کتنے رہ گئے مسلمان؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ اب مسلمان ان کی تعداد بھی دیکھ رہے تھے، 3000 کا مسلح لشکر، 200 گھوڑے، اور مطلب لوہے میں غرق، اور اپنی حالت بھی دیکھ رہے تھے، وہ مشکل مطلب جو ہے نا وہ سامان پورا تھا۔ تو اب جو اس کا مقصد تھا کسی حد تک وہ اس میں کامیاب رہا، 2 بڑے مسلمان قبیلے ان کے دل میں آنے لگا، یار واقعی میں یہ تو موت ہے، مطلب ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ بنو سلمہ، قرآن کریم نے جب صبح کے وقت نکلے نا، یہ منظر بھی پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں میدان میں پہنچ رہے ہیں اور صفیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم اس جگہ پہ، اس جگہ پہ۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی تھی، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن سلول نکل گیا، اس کا مقصد یہ تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، اور قرآن کریم نے اس پہ بھی تبصرہ کیا۔ وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، جب اس سے کہا کہ آؤ بھائی اللہ کے راستے میں لڑو، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دفاع کرو، اس نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر میں سمجھتا یہ لڑائی ہے تو ضرور آتا، یہ لڑائی نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے موت کے منہ میں ڈالنا ہے نا، تو میں ایسا کیوں کروں، ٹھیک ہے۔ اب 2 جماعتیں یہ تھیں، یہ بنو سلمہ و بنو حارثہ، ان کے دل میں بھی آنے لگا کہ یار یہ تو واقعی میں مسئلہ ہے، لیکن پھر اللہ نے، جو تھے مخلص مسلمان، تو اللہ نے ان کی دل میں ہمت دی، انہوں نے کہا کچھ بھی ہو، جینا ہو مرنا ہو، کوئی بھی نتیجہ نکلے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا، صرف میں یہ عرض کر رہا ہوں قرآن کریم نے کوئی اہم سین چھوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم نے کہا کہ جب 2 طائفہ، جماعت کو کہتے ہیں، 2 جماعتوں کا ارادہ ہو گیا ان تفشلا، کہ ہمت ہار جائیں، لیکن واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایمان والوں کو تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، چونکہ دوست تھا تو وہ آگے پلٹ کر آ گئے۔ بعد میں یہ دونوں قبیلے کہتے تھے لوگوں کو، ویسے تو ان کی اندر کی دل کی بات تھی، لیکن کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے ہم نے جو بھی سوچا تھا، لیکن اللہ نے ہمارے بارے میں کہا کہ میں ان دونوں کا کیا تھا، دوست تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کو موٹیویٹ کرتے تھے، اتنا بڑا ایک بڑا مارکہ ہونے والا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں کرتے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں میں، مطلب صحابہ کو تشریف لے گئے صفوں سے پہلے، آپ نے بڑا زبردست خطاب کیا، اور آخرت کی بات کی، اور مقصد کی بات کی، اور دین کے لیے قربانی دینے کی بات کی، ٹھیک ہے، اور ہمت کی بات تھی، استقامت کی بات تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ احد کی طرف پش کر کے لے گئے۔ اچھا، یہاں جب پہنچ گئے نا، تو یہ ایسی پوزیشن مسلمانوں نے لی تھی کہ اب مسلمان سیکیور تھے، پیچھے سے دائیں بائیں سے کوئی مسلمان پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں کہہ رہا تھا پلان بھی تھا، اگر مسلمانوں کو کسی بھی مرحلے پر زیادہ پریشر آتا ہے نا، تو مسلمانوں کے پاس پیچھے جا کے پہاڑ پہ چڑھنے کی ایک بڑا موقع تھا۔ ظاہر بات ہے پہاڑ پر وہ نہیں چڑھ سکتے، مسلمان اونچی جگہ پہ ہوتے تو ان کو نشانہ بنا سکتے تھے، البتہ ایک دائیں طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہاں وہ ایک ویک پوائنٹ تھا، وہاں دشمن نہ پہاڑ گھوم کر پیچھے سے آ کے حملہ کر سکتے تھے، اور ان کے پاس زیادہ گھوڑے تھے، اور مسلمانوں کو پیچھے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ باوجود 700 لوگ رہ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو الگ کیا، ان کو یہ ٹاسک دیا کہ تمہارا جنگ سے کوئی تعلق نہیں،
تمہیں اسی پہاڑ پہ رہنا ہے. اور اتنی زبردست ان کو بہترین طریقے سے کلیئر انسٹرکشن دی اور ان 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا. اور کیا انسٹرکشن کیا دی کہ بھائی اگر تم دیکھو نا، یہ عربی کا محاورہ ہے کہ پرندے اچک کر جا رہے ہیں، یعنی مطلب ہم ہلاک ہو رہے ہیں اور ہمیں شکست ہو رہی ہے، پھر بھی تم نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں. اگر تم دیکھو کہ ہمیں دشمنوں نے شکست دے دی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے دشمنوں کو شکست دے دی ہے، ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں بعض دوسری روایتوں میں، اور ہم مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو تم نے پھر بھی نہیں اترنا. بالکل کلیئر انسٹرکشن تھی. حضرت جبیر بن عبداللہ کو ان کا سربراہ بنایا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صف مقرر کی، اور آپ نے اس طریقے سے صف مقرر کی کہ ذرا بھی کوئی آگے پیچھے ہوتا تو آپ اس کو کہتے کہ بھائی بالکل ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہے. اور یہ ایک تھوڑا سا میپ ہے، یہ جبل عینین ہے، ٹھیک ہے. سے نکل کر یہاں آ گئے، ان کی پشت پر مسلمانوں کے یہ عہد ہو گیا. یہاں سے نا دشمن یہاں سے حملہ کر سکتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا. ان کے پیچھے مدینہ تھا، یہ مدینہ ہے، ٹھیک ہے. اور مسلمان یہاں لیفٹ سے آئے تھے. بہرحال لشکروں کے حصے مقرر کیے، دائیں طرف کون ہوگا، بائیں طرف کون ہوگا. ان کا ایک اسٹرینتھ تھی ان کی کہ ان کے پاس گھوڑے زیادہ تھے، اور ان کا ایک بڑا کمانڈر تھا جو بہت ماہر تھا، وہ تھا حضرت خالد بن ولید. مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو باقاعدہ اپنی ٹیم میں سے جو بیسٹ لوگ تھے نا، ٹھیک ہے، ان کو کہا کہ تم نے خالد بن ولید پہ نظر رکھنی، تمہارا فوکس وہی ہے، ٹھیک ہے. اور بڑی زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پلاننگ کی. اچھا پھر کیا ہوا کہ اب ظاہر بات ہے جب سورج نکلتا، سورج آپ نے ایسی جگہ پہ پوزیشن کی تھی کہ سورج نکلتا، کیونکہ دن شروع ہونے کے بعد ہی لڑائی شروع ہوتی، تو وہ دشمنوں کی آنکھوں کے سامنے ہوتا، ٹھیک ہے. کیونکہ مسلمانوں کا رخ اب ہو گیا تھا مغرب کی طرف، اور دشمنوں کا رخ ہو گیا تھا مشرق کی طرف، ٹھیک ہے. اور مسلمان ہو گئے تھے اونچی زمین پر، دشمن ہو گئے تھے نشیب میں. ایک فلو سے بھی فرق پڑتا ہے. جو بھی آپ جو نیچرل جو بھی آپ کو جو ہے نا وہ جس سے ریسورسز سے جو بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے تھے، میکسیمم لیول پہ جا کے آپ نے یوٹیلائز کیا. کوئی ایک چھوٹی سی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کو آپ نے مس کیا ہو، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اللہ کے نبی ہم دیکھ رہے تھے، یار کمپیئر کر رہے تھے کہ وہ بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا فرق ہے. تو ہمارے پاس کوئی بیک اپ، کوئی پلان کچھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا پھر صرف یہ نہیں کہ یہ کر لیا اور کہا کہ بھائی فول جو ہے نا پروف پلان ہو گیا، بس اب ختم، اب تو مطلب ہم نے جو نا کر لیا، نہیں. بلکہ دوسری طرف جو لشکر تھا وہاں شرابیں پی جا رہی تھی، گانے گائے جا رہے تھے نا، اور جو ہے نا وہ ایک انٹرٹینمنٹ کی ایک فضا تھی، ڈانس ہو رہا تھا. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے. آپ علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، اور یقیناً اپنے نبی کو دیکھ کے صحابہ بھی ایسا کر رہے ہوں گے. آپ کیا کر رہے تھے؟ اللہم بک اجول وبک اصول وفیک اقاتل. اے اللہ میں تیری قوت کے ساتھ دشمن پہ حملہ کرتا ہوں، تیری قوت کے ساتھ پلٹتا ہوں، تیری رضا کے لیے لڑتا ہوں. اے اللہ مجھے بس تو ہی کافی، ونعم الوکیل، تو بہترین کام بنانے والا ہے. یہ ایک اسپرٹ تھی کہ جو ایک ایمان والے کو دوسروں سے جدا کرتی. وہ سب کچھ کرتا ہے، دی بیسٹ کرتا ہے، ایکسلنس لیول پہ کرتا ہے، لیکن آخر میں وہ جا کے کہتا ہے کہ نہیں میں کچھ نہیں. اصل جو سب کچھ کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ میرا رب ہے. انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے. دونوں طرف کے لشکر تیار تھے. ایک کو انتقام کی آگ سے سلگ رہا تھا، سلمان کے خون میں پیاسا تھا، دوسرا شہادت کے شوق میں دیوانہ تھا، ہے نا. ان کے پاس سب کچھ سامان تھا، ان کے پاس صرف اللہ اور اللہ کے رسول تھے، ٹھیک ہے. یہ ایک تقابل ہے ان کا. اچھا پھر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا موٹیویٹ ضرور کرتے تھے مختلف طریقوں سے. ایک صحابی تھے ابو دجانہ، آپ نے تلوار اٹھائی، ایک زبردست تلوار اٹھائی، اور آپ نے کہا آج اس کا حق کون ادا کرے گا. اب یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات تھی نا. تو حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے، بولا میں حق ادا کروں، ٹھیک ہے. تو بولا ٹھیک ہے، اتنا حق ادا کر دینا نا کہ اس کو توڑ دینا، یا اس کو جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ کن کر دینا. اس طرح کے الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے. انہوں نے لیا، ان کی ایک عادت تھی تب کہ وہ جب بھی مطلب اپنا دی بیسٹ کرتے تھے نا، وہ ایک سرخ رومال سر پہ باندھتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے سرخ رومال باندھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی. وہ بڑے جو نا جو غرور و تکبر سے چلتے ہیں، ایسے چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے سوائے اس موقع پہ، ٹھیک ہے. اور بھی کئی باتیں ہوئی. لڑائی شروع ہوئی. عربوں میں دستور یہ تھا کہ پہلے نا 1-on-1 ہوتی تھی، ہے نا. وہاں سے کوئی نکلا، یہاں سے کوئی نکلا. سب سے پہلے وہ جو بڑا ان کا بہادر نکلا، حضرت زبیر یہاں سے گئے، ٹھیک ہے. اور میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں، لیکن بڑی زبردست ڈیٹیل ہے، اس کو دیکھنا چاہیے ہم کو.
اور ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ بھائی ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے نا، آپ ایکٹیو تھے۔ پھر ایک اور نکلا اور اس نے بلایا، یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکلے اور اس کے ساتھ بھی لڑائی ہوئی، اس کو زبردست طریقے سے شکست دے دی۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا مطلب آپ کا نعرہ سب سے پہلے نکلا اور آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ بلند کیا۔ مطلب آپ ایکٹیو تھے اپنی ٹیم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے 8-9 مقابلے ہوئے اور مسلمانوں کا سب میں پلڑا بھاری ہوا، ایک شہادت بھی نہیں ہوئی، ان کے 9 کے 9 لوگ مارے گئے۔ اب انہوں نے دیکھا ابو سفیان نے کہ بھائی یہ تو ٹیم کا مورال نیچے آ رہا ہے، اس نے کہا جنگ شروع کریں۔ اب جنگ شروع ہوئی اور مشرکین کو شروع کے اندر جنگ میں پسپائی ہوئی اور مسلمان تیزی سے ان کو مطلب اگلے آدھے پونے گھنٹے کے اندر سچویشن چینج تھی، ٹھیک ہے، اور وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور تھے۔ ان کا لشکر تھا، پیچھے خیمے تھے، وہاں خواتین، اونٹ وغیرہ سب کچھ تھا، ٹھیک ہے۔ وہ تو مطلب موج مستی کرنی تھی ان کو، مدینے میں بہت سامان لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ عربوں میں اگر کوئی اپنی گھر کی عورتوں کو لے کے نکلتا تھا نا جنگ میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یا تو جیتے گا یا مارا جائے گا، مطلب انہوں نے مطلب جذبات بڑھانے کے لیے ایسا بھی کیا تھا۔ اب صحابہ جو ہم روایت دیکھتے ہیں کہ مسلمان اتنے دھکیلے کہ وہ ان کے خیموں تک پہنچ گئے، اور یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی عورتیں بھاگ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس کو اسکیپ کر رہا ہوں، یہاں کچھ شہادتیں ہوئیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھوکے سے شہادت ہوئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک حبشی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بدر میں جن لوگوں کو قتل کیا تھا انہوں نے ان کو مقرر کیا تھا، پے کیا تھا کہ تم نا بس ایک کام کرنا اور کچھ نہیں کرنا، اور یہ ایک ہی کام کرنے کے لیے آئے تھے۔ وحشی یہ ایک ہی کام کرنے کے لیے آئے تھے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، پارٹیسپیٹ نہیں کیا، بس آئے لشکر کے ساتھ۔ حضرت حمزہ کو دھوکے سے چٹان کے پیچھے نیزہ مارا، ٹھیک ہے، ان کے پیٹ کے نیچے نیزہ لگا اور وہ شہید ہو گئے، واپس چلے گئے۔ ان کا ایک ہی کام تھا، ٹھیک ہے، اور اس پر ان کے ساتھ وعدہ تھا۔ بس حضرت حمزہ شہید ہو گئے، حضرت حنظلہ شہید ہو گئے، حضرت حنظلہ کی رات ہی کو شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ بڑے زبردست بہترین واقعات ہیں، مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اب ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا احد سے قریب، یہاں آپ کے ساتھ ایک کور ٹیم تھی جو لڑ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اب جب عام لشکر جب وہ بھاگنے لگے مشرکین، تو وہ عام لشکر ان کے پیچھے گیا، 95% مسلمانوں کا لشکر ان کے پیچھے جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اونچی تھی، آپ پورے میدان کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا، اس طرف سے جو خالد بن ولید تھے نا، وہ ان کو جگہ پتا تھی کہ میں پیچھے سے حملہ کر سکتا ہوں، انہوں نے 3 دفعہ حملہ کیا۔ ان 50 تیر اندازوں نے ان کو چھلنی کر کے رکھ دیا، ان کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیا، پھر وہ واپس گئے۔ لیکن جب اب اوپر سے دیکھا کہ مسلمان، یہ جو 50 لوگ تھے اوپر تھے، دیکھا کہ بھائی یہ تو لشکر بھاگ رہا ہے، اور مسلمان ان کا مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لشکر تو بھاگ رہا ہے، مطلب ہو گئی، فتح ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنے امیر سے کہا کہ بھائی مطلب اب ٹاسک ختم ہو گیا، اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ ہو رہی ہے ہم یہاں رہیں۔ امیر نے کہا کہ نہیں، تم نے الفاظ واضح نہیں ہیں، کیا کہا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، دشمنوں کو پیچھا کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں ہلنا تم نے؟ بولا نہیں یہ نہیں تھا۔ تو ایک انہوں نے 2 چیزوں کی مخالفت کی، نمبر 1 امیر کی، ان کے ایک امیر تھے، لیڈر کی بات نہیں مانی، نمبر 2 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط، مطلب اس کی انٹرپریٹیشن غلط کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ نیچے اتر گئے 40 لوگ، 10 لوگوں نے کہا نہیں اتریں گے۔ حضرت خالد بن ولید زبردست کمانڈر تھے، اپنے لشکر کو شکست کھاتا وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہو گئی ہے، وہ چکر کاٹ کر پھر پیچھے سے گئے اور وہ اب پہاڑی پہ حملہ کیا۔ ان 10 لوگوں نے کوشش کی، کوئی ایک بھی نہیں بچا، آخر تیر تک کوشش کی کہ کسی طرح روکے، لیکن یہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ اور وہ جو لشکر اب جو دشمنوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، حضرت خالد بن ولید اس کے پیچھے سے حملہ کیا اور نعرے لگائے۔ اچھا، وہ جو بھاگ رہے تھے نا، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یار یہ تو ریسکیو ہو گیا۔ اب وہ پھر پیچھے پلٹے، ایک بڑا لشکر تھا ان کا بھی، وہ تو ہمت حوصلہ ہار گئے تھے۔ اب انہوں نے پھر دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے۔ اب کیا ہو گئے، مسلمان سینڈوچ کی طرح پیس گئے۔ اسی دوران کیا ہوا، اہل مکہ کو شکست ہو گئی، ان کا لشکر بھاگ رہا تھا، مسلمان تعاقب میں تھے، تیر اندازوں نے غلطی کی، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور اللہ نے بہت زبردست، قرآن نہ بہت بالکل واضح تبصرہ کرتا ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی یہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنا وعدہ تمہیں سچ کر کے دکھا دیا تھا۔ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، تم ان کو دھکیل رہے تھے اللہ کے حکم سے،
حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے وعدہ خلافی کی، ہارے کب؟ اذا تنازعتم فی الامر، جب اللہ کے رسول کے حکم میں تم نے اختلاف کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم، اور تم نے اختلاف کیا قرآن نے صاف کہا، تم نے یہ نافرمانی کی بعد اس کے کہ ما اراکم ما تحبون، میں نے تم کو وہ دکھایا جو تمہیں بہت پسند تھا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ صاف قرآن نے کہا ہاں منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طلبگار تھے، ومنکم من یرید الاخرہ، یعنی اس وقت کسی پر دنیا آ گئی تھی، اور کچھ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے، وہ 10 لوگ، ٹھیک ہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے ساری سچویشن پلٹ دی تاکہ تم کو آزمائے کہ تم نے نافرمانی کی تھی، غلطی کی تھی، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، لیکن اس کے بعد ایک بات کہی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ ہم کو بھی یاد رکھنی چاہیے، لیکن اس اللہ نے تم کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ مطلب میں اور آپ اس پہ آپ تبصرہ نہیں کر سکتے۔ اور امت کا رویہ کیا تھا یقین جانے، میں نے بہت کوشش کی، میں شیئر کر رہا تھا نبیل بھائی سے، یہ جو 40 لوگ کون تھے؟ کوئی ایک نام آپ کو نہیں ملے گا۔ پوری امت نے جب اللہ نے کہہ دیا نا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پوری امت نے پردہ ڈالا ان پر۔ 10 لوگ کون تھے؟ آپ 5-6 کا نام آپ کو مل جائے گا، لیکن 40 لوگ کون تھے جس کی وجہ سے 70 شہادتیں ہوئیں؟ ایک ایک گھر میں 3-3 4-4 لوگ شہید ہوئے۔ ان کے گھر والوں نے بھی نہیں کہا کہ یار تم لوگوں کی وجہ سے شکست ہوئی، کیونکہ اللہ نے کیا کہہ دیا تھا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اس کو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے تبصرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی، ایک ان کا جھنڈا گر گیا تھا نا، ایک خاتون نے اٹھا لیا جھنڈا، اب وہ مسلمان پھنسے ہوئے تھے، پھر جھنڈا بھی کافروں نے اپنا دیکھا، ایک مورال بلند ہو گیا۔ یہاں ایک اور چیز ہوئی، اب میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ اسلامی فوج کیسے تقسیم ہوئی، 3 یونٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جو بڑے جرنیل تھے، بڑے صحابہ تھے، وہ تعاقب میں نہیں گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہائی کمانڈ کے ساتھ تھے، یہ 14 صحابہ تھے۔ ہمیں جو روایتوں میں ہم نے نام جمع کیے ہیں، 7 مہاجرین تھے، 7 انصار تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یونٹ کون تھا کہ جو گیا تو صحیح لیکن وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا، اس میں بھی تقریباً 12-15 لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بڑا حصہ وہ تھا کہ دشمن کی تعاقب میں بہت دور چلے گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے جو ہٹ کیا تھا اسی لشکر کو کیا تھا، اور جو درمیان میں پھنس گیا تھا یہی لشکر تھا، لہٰذا جو لوگ ساتھ تھے وہ تو ساتھ تھے، وہ جو تھوڑا سا دور تھے جب انہوں نے سچویشن بدلتی دیکھی وہ بھی ساتھ آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ 12-15-20-25 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے، ٹھیک ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے اور یہی دفاع کر رہے تھے۔ لیکن وہ ایک جو بڑا حصہ تھا نا 95% فوج کا، وہ ایک بہت بھیانک چیز ہوئی کہ وہ اپنی لیڈرشپ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا۔ اسی موقع پہ کیا ہوا، اچھا یہ تھوڑا سا ہم نے ذرا بنایا ہے میپ، اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ غزوہ احد ہے، یہ دشمنوں کا لشکر ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے اونٹ ہے، یہ دونوں طرف ان کے گھوڑے ہیں، صحیح ہے، اور یہ مسلمانوں کی فوج ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیڈ کوارٹر ہے، ٹھیک ہے۔ پلان بھی یہ تھا کہ مشکل ہوگی تو اوپر کی طرف چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سورج جو ہے نا ان کے منہ کی طرف تھا، مسلمانوں کو دھوپ نہیں لگ رہی تھی، اور یہ ایک راستہ تھا، یہاں 50 لوگوں کو بٹھایا تھا، ٹھیک ہے، دشمن کی طرف سے چونکہ حملہ تھا وہ پہاڑ گھوم کے یہاں سے حملہ کر دیں، ٹھیک ہے، اور اس جگہ پہ جنگ ہو رہی تھی اور مسلمان یہاں چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ گھوڑے نکلے یہاں پیچھے سے آئے، انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ نیچے اتر گئے تھے، یہ سچویشن، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہے، ہم بیٹل فیلڈ کو اچھی طرح سمجھ گئے، سچویشن کو، یہ ضروری ہے سمجھنا، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک واقعہ ہوا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم تھا، یعنی مسلمانوں کا، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس بڑے حصے میں تھے کہ جو دشمنوں کا پیچھا کر رہا تھا، ان کے پاس علم بھی تھا، کیونکہ وہ جو کور آپ کا لشکر ہوتا ہے، علم اسی کے ساتھ، جھنڈا اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، ان کی شہادت کا واقعہ بڑا دردناک ہے۔ ایک ہاتھ کٹا، دوسرے ہاتھ سے انہوں نے اپنے علم کو پکڑا، دوسرا ہاتھ کٹا اور دونوں بچے ہوئے ہاتھ سے انہوں نے پکڑا، پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مشابہت تھی، ان کی بہت مشابہت تھی، لہذا جب وہ شہید ہوئے نا تو اب مشرکین کو ذرا سا مغالطہ ہو گیا، انہوں نے آواز لگائی کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا یہ جو فوج پھنسی ہوئی تھی درمیان میں سینڈوچ کی طرح، ان کے لیے تو سب کچھ محمد رسول اللہ تھے۔ اب جب انہوں نے آواز سنی کہ اللہ کے نبی سے ہم شہید ہو گئے نا، تو بس ان کا مورال بالکل کیا ہو گیا، لیڈر سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر ان صحابہ کے لیے تو لیڈر سے بھی کچھ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا، اب اس افواہ نے، یہ ڈس انفارمیشن تھی نا،
اس نے مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کر دیا. وقتی طور پہ بہت بڑا امپیکٹ ہوا, ٹھیک ہے نا. وہ مسلمان الگ الگ طریقے سے سوچنے لگے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ سوچنے لگے کہ مدینہ منورہ چلے جائیں, گئے نہیں تھے. کچھ لوگ سوچنے لگے کہ کچھ لوگ ذرا آس پاس کے پہاڑیوں پہ چڑھ گئے. کچھ لوگ بس بیٹھ گئے تلوار چھوڑ کر, غم میں ڈوب گئے کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ سوچنے لگے کہ ہم بھاگ جاتے ہیں. کچھ نے ہتھیار پھینک دیے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے سوچا کہ بھائی اسی ٹیم میں تھے. انہوں نے سوچا کہ اچھا اللہ کے نبی سے ہم شہید ہو گئے, اب جینے کا کیا مطلب, آپ کے لیے تو جیتے تھے. لہٰذا انہوں نے جو ہے نا مطلب نعرہ تکبیر پڑھی اور انہوں نے دشمن کا مطلب اپنے پوری قوت سے مقابلہ کیا. ایسے 4 6 7 لوگ تھے, ہم غزوہ احد کے واقعات میں دیکھیں گے. اچھا جب ان کی طرف سے یہ ریئیکشن ہوا نا ٹیم کے کچھ سلیکٹڈ لوگوں کی طرف سے, تو وہ جو بقیہ جو حوصلہ ہار رہے تھے نا, انہوں نے کہا یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں, میدان کیوں چھوڑ رہے ہیں, ہمت کیوں ہار رہے ہیں, ٹھیک ہے پر زندہ نہیں رہنا ہے نا تو اس طرح مریں گے. وقتی طور پہ جذبات آئے تھے, لیکن یہ جو 7 8 لوگ تھے نا, انہوں نے دوبارہ جو ہے نا وہ موٹیویٹ کر دیا, انہوں نے جو ہے نا وہ ٹیم کو جو ہے نا متحرک کر دیا, ٹھیک ہے. بہرحال القرآن نے اس پہ بھی تبصرہ کیا کہ بھائی افواہ تھی, ٹھیک ہے, لیکن کیا واقعی میں اگر محمد شہید ہوتے تو کیا تم میدان جنگ جاتے؟ محمد کو ایک دن دنیا سے جانا ہے. وما محمد الا رسول, وہ کوئی رسول ہی ہیں, وہ کوئی خدائی صفات رکھنے والی کوئی الوہی شخصیت نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہیں گے. قد خلت من قبلہ الرسل, اس سے پہلے بھی رسول آئے اور وہ دنیا سے چلے گئے. افإن مات او قتل, اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ٹھیک ہے, قرآن نے تبصرہ کیا, یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اس وقت تربیت ہوئی جو بعد میں کام آئی, ٹھیک ہے, وہ الگ واقعہ ہے, ٹھیک ہے. حوصلے دوبارہ بلند ہونے لگے. حضرت انس بن نضر انہوں نے کہا بھائی جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اور نعرہ لگا کے شہید ہو گئے. اسی طرح اور صحابہ کرام آہستہ آہستہ پھر دوبارہ صحابہ کرام ہوئے. اچھا اس وقت کیا ہوا کہ انہوں نے جو سمجھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی سے ہم کیا ہو گئے, شہید ہو گئے. انہی میں سے ایک تھے حضرت کعب بن مالک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً کیا کی تھی, کیونکہ آپ کی زیرہ لوگ پہچانے نہیں نا, آپ نے کعب کی زیرہ سے چینج کر لی تھی, ٹھیک ہے نا. آپ نے 2 زیرہ پہنی تھی, ایک بھی نہیں, کتنی, 2 زیرہ, ٹھیک ہے. اور آپ نے لوہے کا خوت پہنا ہوا تھا. آپ کے چہرہ انور میں سے صرف آپ کی مبارک چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں نظر آ رہی تھی. کسی کو نہیں, آپ آس پاس کے لوگ تو پتا تھے, اس وہ بڑے لشکر کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہیں. حضرت کعب بن مالک نے دیکھا, اپنی زیرہ تو پہچانیں گے نا, پھر غور سے دیکھا کہ یہ چمکتی ہوئی آنکھیں یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے نعرہ لگایا, ٹھیک ہے, انہوں نے نعرہ لگایا کہ اے مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت ہے. پہلے ہی انفارمیشن ٹھیک ہوئی, ٹھیک ہے. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ابھی فوراً نہیں بتانا چاہتے تھے, کیونکہ ابھی لشکر کیا تھا, دور تھا, لہٰذا ان کو خاموش کروائے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو تھا نا اب یہ پلٹ کر کس کی طرف آئے گا. شروع میں تھوڑا خاموش کروایا ان کو کہ نہیں ابھی نہیں, تھوڑا ابھی وقت ہے. بہرحال اب مسلمان کو اندر ایک نئی اسپرٹ آ گئی, روح آ گئی, سمجھے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو درمیان میں پھنسا ہوا تھا نا وہ گھیرا توڑ کر وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آتا ہوا دیکھ رہے تھے, اور یہ آواز نا جب انہوں نے سنی تھی تو درمیان میں جو مشرکین کا لشکر تھا اس نے نہیں سنی ہوگی, اس کو بھی پتہ چل گیا محمد تو زندہ ہے, وہ بھی پلٹ کر آئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سچویشن تھی, یہ پیک پوائنٹ ہے اس کا, کہ اب یا تو آپ آواز لگائیں کہ ہاں میں یہاں ہوں, تو ساتھی بعد میں پہنچیں گے, پہلے کون پہنچے گا, دشمن, وہ تو آپ کے خون کا پیاسا ہے, ٹھیک ہے نا. یا آپ سیف سائٹ لیں اور کہیں ٹھیک ہے ٹیم نمٹ لے گی کرائسس سے, اور آپ اپنے 2 4 لوگوں کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ جائیں. پلان بھی یہی تھا, سیکیور بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ٹھیک ہے, آپ یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے, جنگ کا اتار چڑھاؤ کنٹرول کر رہے تھے, خالد بن ولید کو حملہ کرتے ہوئے دیکھا, ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب وہ لوگ قریب آ رہے ہیں, تو آپ نے رسک لیا, بہت اپنی جان کو خطرے میں ڈالا, اور وہیں کھڑے رہے. اپنے صحابہ کے آنے سے پہلے آپ پیچھے نہیں گئے. آپ نے کیا کہا, الی عباد اللہ, الی عباد اللہ, انا رسول اللہ, اللہ کے بندوں میری طرف آؤ, میری طرف آؤ, میں اللہ کا رسول ہوں. جب آپ نے لاؤڈلی یہ کہا تو آپ نہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے کہ یہ ہے محمد رسول اللہ, اور آپ کے گرد صحابہ کا گھیرا بھی تھا, تو اپنے ساتھیوں سے پہلے کافروں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. اب وہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے, ٹھیک ہے. قرآن نے یہ والا سین بھی بتایا
استسعدون ولا تلوون علی احد، تم یہاں وہاں بھاگ رہے تھے، کہیں نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، پیغمبر تمہیں پکار رہے تھے پیچھے سے، ٹھیک ہے. قرآن نے یہ والا سین بھی بیان کیا. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ ہاتھ پہ ہاتھ باندھے نہیں بیٹھے تھے، آپ تیر اندازی کر رہے تھے. اب جب لوگ آنے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ کے گرد صحابہ بھی لڑ لیتے، آپ نے اتنے تیر پھینکے کہ آپ کا کمان کا چلا کہتے ہیں اس کو، وہ جو تیر جس سے پھینکتے وہ ٹوٹ گیا. پھر ایک صحابی نے بنایا، پھر ٹوٹ گیا، کئی جگہ سے ٹوٹ گیا، مرمت کے قابل نہیں رہا. اب یہاں کچھ لوگ تھے، اب جب حملہ کیا نا تو کچھ آپ کے جان نثار تھے. یقین جانے یہ والا پورشن آپ کو دیکھنا چاہیے، ہے نا، کہ کیسے انہوں نے نا، کسی نے اپنے ہاتھ کو، کسی نے چہرے کو، کسی نے جسم کو ڈھال بنا لیا. جو ہے نا سینکڑوں تیر تلواریں اللہ کے نبی کے پاس آ رہی تھی، درجنوں گھڑ سوار آپ کا نشانہ لے رہے تھے، لیکن آپ کے گرد آپ کے جان نثاروں نے ایسا حلقہ بنایا ہے نا. کوئی قدموں تلے جان دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کا ہاتھ شل ہو گیا، کسی کا جسم پر جو ہے نا حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ نام ہے سارے. اور اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی مسلسل موٹیویٹ کر رہے ہیں، ان کو ایکٹیو ہیں. وہ اگر تیر چلا رہے ہیں، آپ فرمائے ذالک الیوم کلہ لطلحہ، آج کا دن تو طلحہ کا ہے. طلحہ کیا بات تیری، ٹھیک ہے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا وہ تیر مار رہے ہیں، بڑے زبردست تیر انداز تھے. اللہ کے نبی اور لوگوں سے بھی تیر لے کے دے رہے ہیں. آپ کا تو کمانڈ ٹوٹ گیا تھا کہ سعد کو تیر دو، اور آپ نے چند صحابہ ہیں 2 سے 3 جن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میرے ماں باپ قربان، کسی کے بارے میں نہیں کہا، ان میں سے ایک سعد بھی ہیں. آپ نے کہا ارمی فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بھی صحابہ ہیں. بہرحال پھر بھی کچھ لوگ پہنچ گئے. ابن قما یہ ملعون تھا، یہ پہنچ گیا، کیونکہ اس کی یہ تلاش ہی شروع سے اللہ کے نبی ہم کو کر رہا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ پہنچ گیا، اس نے آپ کے کندھے پہ پہلا وار کیا تلوار کا. 2 زراعتی وار اندر نہیں پہنچ سکا، لیکن شدید کندھے پہ چوٹ آئی، آپ کو کئی مہینوں تک درد تھا، ٹھیک ہے. دوسرا وار کیا آپ کے چہرہ انور پر، آپ کے رخسار پر اس طرح کر کے اس کی تلوار لگی. خود تھا، ڈائریکٹ تلوار نہیں لگ سکی، لیکن وہ جو خود تھا نا، وہ لوہے کی جالیاں جیسی ہوتی کڑیاں، وہ 2 کڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں گھس گئی. اور اتنا اس کا گہرا زخم تھا کہ یہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد یہ خون رکا ہے. آپ کا چہرہ انور اور جسم خون آلود، مسلسل خون بہ رہا تھا اس سے، ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ یہ لو میں ابن قما ہوں، بدبخت نے. اچھا پھر کیا ہوا؟ چونکہ ایک بڑا یہ ایک تھا، تو اس سے تھوڑی سی آپ کو ایک جیسے مدہوشی سی ہوئی. اور پھر کیا ہوا کہ پیچھے ایک گڑھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا لڑکھڑا کے اس گڑھے میں گر گئے، ٹھیک ہے. اور یہ بس چند سیکنڈ کی بات تھی، اس کو موقع مل گیا تھا، ہے نا. کچھ اور لوگوں سے صحابہ لڑ رہے تھے، فوراً سے جو ہے نا اس کو دور کیا، وہ نکل کے باہر چلے گیا، فوراً سے دور کیا اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، ٹھیک ہے. آپ کے چہرہ انور سے خون ٹپک رہا تھا، اور آپ چہرے انور سے خون ٹپک رہا تھا. صحابہ نے آپ کو گھوڑے سے باہر نکالا. آپ انسان تھے، آپ کے دل، آپ کی زبان اقدس پہ یہ بات آئی، کیف یفلح قوم شدوا نبیہم وکسروا رباعیتہ. آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اسی وار سے. وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی؟ اپنے نبی کو زخمی کرتی ہے، نبی کے دانت توڑتی ہے. لیکن آپ رحمت للعالمین تھے. پھر آپ نے یہ، یعنی اس کے بعد بد دعا نکلنی چاہیے تھی، ہے نا. لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، اب صحابہ آس پاس بھی سمجھے گے اب اللہ کے نبی بد دعا کریں گے. پھر آپ ایک دم سے رحمت للعالمین کے روپ میں آئے. آپ نے فرمایا اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے تو، فإنہم لا یعلمون. نبی کا خون اتنا ارزاں نہیں ہوتا ہے، اس کا قطرہ جب زمین پہ بہتا ہے نا تو آسمان جوش مارتا ہے. اگر یہ دعا نہیں کرتے تو اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے ان پر. لیکن آپ نے دعا کی، مار کھا رہے ہیں اس قوم سے، لیکن دعا کی اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ میرا انتقام ان سے نہیں لینا، تو ان کو ہدایت دینا، ٹھیک ہے. بہرحال اس پر بھی قرآن کریم کی آیت اتری. حضرت اب 2 دانت، وہ 2 کڑیاں تو اندر گھسی ہوئی تھی، اب ان کو حضرت ابو بکر نے نکالنا چاہا. حضرت ابو عبیدہ آگے بڑھے، بولا نہیں مجھے یہ سعادت دیں ابو بکر. اب ہاتھ سے کھینچ کے نکالیں گے تو تکلیف ہوگی نا، یہ صحابہ تھے. انہوں نے اپنے دانتوں سے ہی ایک کڑی کو پکڑا، اس کو یوں کھینچا، کیونکہ وہ فکس ہوتی ہے اور ہلے گی نہیں تو تکلیف نہیں ہوگی. وہ کڑی نکل گئی، ابو عبیدہ کے دانت گر گئے، لوہے کی کڑی تھی. پھر دوسرے کو نکالا تو حضرت ابو عبیدہ کے 4 دانت اس میں نکل گئے. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے، ٹھیک ہے. مسلمان احد پہ جمع ہونے لگے، مسلمانوں کا مورچہ بن گیا، کافر ناکام ہو گئے، مطلب انہوں نے دیکھا. اور آخر میں ابو سفیان دوبارہ آیا، پوچھا بھائی لوگ زندہ ہیں، محمد زندہ ہیں، ابو بکر عمر. پہلے اللہ کے لیے نے جواب دیا کہ بھائی ان کو جواب نہ دو. پھر حضرت عمر سے رہا نہیں جا سکا نا، وہ ایک انہوں نے کہا تھا کہ بدبخت
تو نے جن کے بارے میں بھی سوال کیا ہے وہ سب زندہ ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس نے کہا کہ چلو پھر اگلے سال جنگ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بولو کہ ہم تیار ہیں اس موقع پر. پھر اس نے وہاں نعرے بھی لگائے کہ حبل ان کا بڑا بت تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بولا کہ بھائی تم اللہ مولانا ولا مولا لکم. اس نے کہا کہ یہ ادلا بدلا ہو گیا، تمہارے مارے گئے تھے، ہمارے مارے گئے تھے، ہم نے تمہارے مار دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس کو جواب دو، ہمارے اور تمہارے مقتول برابر نہیں ہیں، ہمارے جنت میں ہیں اور تمہارے کیا ہیں، جہنم میں. کوئی ادلا بدلا نہیں ہوا. بہرحال تیزی سے کچھ لرننگ ہے، صحیح ہے، میرے پاس 2 سے 3 منٹ ہوں گے انشاءاللہ. تیزی سے لرننگ ہے. یہ 15 پوائنٹ ہے، ہم تیزی سے دیکھیں گے. اس پر اصل بات انشاءاللہ نبیل بھائی نے کرنی ہے. میں صرف اس کو تھوڑا سا سمری کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، لشکر بھی آ گیا، لیکن جو ہے نا آپ نے فوراً نہیں کیا، جلدی نہیں کی کہ تیزی سے نکلو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہنگامی قدم نہیں بنایا. اس کو بالکل ہدف کو سامنے رکھا، ٹیم کو، لشکر کو بالکل بتایا، اطمینان سے نکلے. ٹھیک ہے، ایک لرننگ ہے. دوسری لرننگ یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو جماعتوں میں تقسیم کیا، ٹھیک ہے، مختلف ٹاسک دیے. تیسری ٹیم یہ آپ نے وہ جگہ استعمال کی جو ہر اعتبار سے آپ کے لیے بہتر تھی، ٹھیک ہے، اور جو بھی ویک پوائنٹ تھے آپ نے اس کو بھی کور کیا. بہترین اسٹریٹجی اپنائی، اپنے بہترین پلاننگ کی. منافقین اتنی بڑی تعداد میں نکل گئے تھے، آپ نہ ان پہ ناراض ہوئے، نہ ان کی منت سماجت کی، نہ کوئی لعنت ملامت کی، نہ ٹیم کی توجہ ان کی طرف کی. ایک کوئی لو اس وقت نہیں ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا فوکس اپنے ٹاسک پر تھا، جو چلے گئے وہ چلے گئے، بعد میں دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ کی کمیونیکیشن اسکل بہترین تھی، آپ نے ان کو سمجھا دیا تھا، ہاں ان سے غلطی ہوئی لیکن اگر مطلب وہ ان کے سامنے بات بالکل کلیئر ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اور آپ اللہ کی طرف متوجہ تھے. پلاننگ تیاری سب کچھ تھی، لیکن اللہ آپ کی اصل اپنی تیاری پہ نظر نہیں تھی، آپ کی اصل اللہ کی مدد پہ نظر تھی. ٹھیک ہے، غزوہ احد سب سے بڑی جو چیز ہمیں سکھاتی ہے نا بھائی، لیڈر ضروری ہوتا. کسی بھی قوم، کسی بھی ٹیم کے لیے لیڈر کیا ہے. غزوہ احد سے سب سے زیادہ جو ہائی لائٹ ہو کے بڑی طاقت سے چیز نکلتی ہے کہ بھائی لیڈر ضروری ہوتے ہیں. لیڈرشپ بہت اہم ترین چیز ہے. لیڈرشپ سے رابطہ، کنیکٹ رہنا یہ بہت ضروری ہے. جہاں بھی یہ کنیکشن کمزور ہوگا ٹیم کمزور ہوگی. ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ چیلنجز کے موقع پہ افواہیں بڑا مطلب مہلک ترین ہتھیار ہے. یہ جادو جیسا اثر ہوتا ہے. مسلمانوں پہ افواہ کا اثر ہوا نا، مطلب کتنا بڑا اثر ہے. ٹھیک ہے، اور جب حوصلے پست ہو جائیں تو ٹیم میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، ہر ایک اپنی رائے کر رہا ہوتا ہے. اس وقت لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی رائے پہ تنقید کرے، اس کی رائے پہ تنقید کرے، اس کی رائے پہ تنقید کرے. لیڈر جو ہے لوگوں کو پریکٹیکل کسی ایک ڈائریکشن کی طرف لے جاتا ہے، اختلافات خود ہی ختم ہو جاتی. انسانی نفسیات ہے، جب اختلاف ہوتے ہیں، جب شکست ہوتی ہے تو اس کے اندر نا ایک بلیمنگ مائنڈ سیٹ ہے، وہ اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فوکس رکھے، یہ اختلافات خود ہی ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی، کچھ لوگ تھے جو ویژنری تھے، ہے نا، انہوں نے ڈوبتی ہوئی کشتی کو دوبارہ پار لگا دیا. یہ 7-8 جو صحابہ تھے، ہے نا، جن کی وجہ سے لشکر میں دوبارہ جان آ گئی. ٹیم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ویژن کے لیے، پرپس کے لیے جان لگا دیں، ہے نا. وہ ہمت ہارتی ہوئی ٹیم ان کو دیکھ کر حوصلہ پکڑے. لیڈر کی ذمہ داری ہے ایسے لوگ تیار کرے. ٹھیک ہے، احتیاط و توکل یہ تھا. 2 آپ نے زرہ پہنی تھی، تو ایسا نہیں تھا کہ بھائی بس اللہ مالک ہے دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ بچانے والا ہے، زرہ سے کیا ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور مشکل وقت میں لیڈر کی چوائس بہت اہم ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے اکیلا چھوڑ کے نہیں گئے، اپنی ٹیم کے ساتھ رہے، ہے نا. کچھ لیڈر جو ہے نا وہ پتلی گلی پکڑ کے نکل جاتے ہیں، ٹیم کو مشکلات میں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا حقیقی لیڈر ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. اچھا، ہم کو پورے اس میں غزوہ احد میں نظر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹیو ہیں، کسی کو انسٹرکشن دے رہے ہیں، کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، کسی کو ابھار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور حوصلہ بڑھا رہے ہیں. تو ہر وقت جو ہے نا وہ موٹیویشن ضروری ہے، یہ ضرورت ہے. اگر صحابہ کو اس کی ضرورت تھی تو پھر ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور آخری و بہترین بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف لیڈر نہیں تھے، آپ بہترین کارکن تھے. یہ آخری پوائنٹ ہے. آپ جو ہے ہر قدم پہ اپنے لوگوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، اسٹریٹجی بھی آپ بنا رہے ہیں، اور اگر کوئی وکٹری ہو رہی ہے چھوٹی سی، اسمال سی، تو سب سے پہلے جذبات میں نعرہ بھی آپ لگا رہے ہیں. اللہ اکبر کا نعرہ تھا نا. ٹھیک ہے، اور آپ دشمن کو دیکھ بھی رہے ہیں، تیر کھاتے بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ مسلمانوں کا آواز بھی دے رہے ہیں. آپ زبردست قسم کے لیڈر بھی ہیں، لیکن آپ بڑے بہترین ایکٹیو کارکن بھی ہیں. لیڈر سب سے بہترین کارکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے بہترین ورکر ہوتا ہے. سید القوم خادمہ.
جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ اور یقیناً یہ جو دل چاہ رہا تھا مفتی صاحب بولتے ہیں، ہم سنتے رہے، ہم نے جب ہم نے کیا تھا تو 12 ہفتوں میں کیا تھا، تو ہر پہلو میں جنگ سے پہلے چند ہفتے گزارے، جنگ کے دن کئی ہفتے گزارے، تو یعنی وہ جو اینگلز ہیں وہ بہت گہرائی سے پڑھنے والے ہیں، اور پھر بھی ایسا لگ رہا تھا 12 ہفتوں کے بعد کہ ہم ابھی کچھ رہ گیا نا۔ تو بہرحال چند امپورٹنٹ چیزیں ایسی ہیں، میں آئی ووڈ لائک کہ جو ہمارے ساتھ کچھ سینئر لوگ ہیں، مینیجرز ہیں، سی اوز ہیں، آپ حضرات ہیں، اور ایون جونیئر لوگ ہیں، آپ لوگ بھی پچ ان کریں، لیکن 6 نقطے ایسے ہیں جو ہمیں ایسا لگتا ہے مفتی صاحب ہم نے اس پہ مشورہ کیا کہ جو ڈائریکٹلی میپ ہو سکتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو ایک چیز تھی پلاننگ، اور پلاننگ کے اندر لینڈسکیپ، مارکیٹ انٹیلیجنس، ہم بات کرتے رہتے ہیں، ابھی بات بھی کر رہے تھے ذہن بھائی سے کہ دنیا میں چل رہا کیا ہے، یعنی یہ ایک دینی شخصیت کی دین کے خلاف نہیں ہے، یہ انفیکٹ ہمیں آپ علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اپنے دشمن، اپنے کمپیٹیٹرز جن سے مقابلہ کرنا ہے، ان کی کتنی زیادہ یعنی اس پہ تحقیق چل رہی ہے نا، اور مستقل ریسرچ چل رہی ہے۔ تو یہ جو بزنس کے اینگل سے یہ بڑا اہم اینگل ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہماری اس مارکیٹ، اس بزنس لینڈسکیپ میں ہماری پوزیشن کیا ہوگی، اور اس کو کس طریقے سے ہم بہتر سے بہتر طریقے سے اپنے ایڈوانٹیج میں اس کو لے کے آ سکیں۔ اور وہ مثال تھی کہ احد کو پیچھے لے لیا تھا، جو پلان بھی ایونچولی کام آیا تھا، وہ سوچا ہوا پہلے تھا، حالانکہ تیاری انشاءاللہ وکٹری کی تھی، لیکن جو ایونچوئل پلان بھی ہو سکتا اس کی تیاری تھی۔ ایک اور چیز جو مجھے انٹرسٹنگ لگی، اینڈ دیز آر سم تھنگ جو میں نے سوچی، ابھی انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس پہ پچنگ کیجیے گا، جو چیز مجھے انٹرسٹنگ لگی وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لیڈرشپ سٹائلز یہ ہوتے ہیں کہ ہر کام ہر کوئی کر لے، یار کام آئے گا دیکھیں گے، کسی کے بھی حوالے کر دیں گے، تو ڈیلیگیشن کبھی کبھی اتنے مزے سے ہو نہیں رہی ہوتی۔ لیکن آئی تھنک آپ علیہ السلام نے بڑے کانشیسلی کیلکولیٹڈ طریقے سے، حالانکہ ریسورسز لمیٹڈ تھے لیکن کچھ لوگوں کو پھر بھی ریزرو کر دیا، تو 50 آرچرز تھے۔ اور ایک اور واقعہ اس میں ایسا تھا کہ حضرت خالد بن ولید جو ایونچولی جنہوں نے نقصان پہنچایا، ہی واز نون کہ وہ بہت زبردست لڑتے ہیں نا، 2 صحابی کو ایک کے پیچھے لگا کے رکھا تھا کہ ان کو ہمارے پاس نہ آنے دینا، تو حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو یہ ڈیلیگیٹڈ تھے کہ بھائی جنگ میں جو ہو رہا ہے نا آپ نے خالد کو سنبھالنا ہے۔ تو اور اسی طرح میسرہ کی جو بات ہوئی تھی کہ 2 ونگز بنا دیے تھے، پھر ایک کور بنائی تھی، یعنی جو پورا اسٹرکچر کریٹ کیا تھا اس جنگ کا، اور اس کے بعد پھر ڈیلیگیشن کی تھی۔ تو اگر ہم اپنی ماڈرن آرگنائزیشن کے اوپر اگر میں سوچوں تو ڈیفینیٹلی بزنس کی ڈفرینٹ نیڈز ہیں، اس کو کون مینیج کرے گا، تو اس کے اندر یعنی ڈیلیگیشن کا ایک اینگل تھا جو آئی تھنک پلاننگ کے سب ٹائٹل کے اندر آتا ہے۔ اور ایک چیز جو آئی تھنک جو خاص طور پہ دینی ذہن رکھنے والے لوگوں کے، وہ لوگ جو بزنس میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک مستقل بات چلتی ہے، وہ توکل کا کانسیپٹ ہے کہ اصل میں توکل کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، یہ تو اللہ توکل چل رہا ہے، یعنی اس بندے کو کہتے ہیں جس کی پلاننگ ایگزیکیوشن ویک ہوتی ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ توکل چل رہا ہے۔ جبکہ اس جنگ کے پورے انالیسس میں پتہ چل رہا ہے کہ توکل کی جو ڈیفینیشن ہے نا، اس میں تھورو پلاننگ ہے، پھر ایکسیلنس کے ساتھ ایگزیکیوشن ہے، اس کے بعد اپنی نفی ہے کہ اللہ یہ میں سب کچھ کر رہا ہوں ایز اف کہ جو میرے پاس ریسورسز ہیں اسی سے کام چلانا ہے، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد یا اللہ نہیں ہوگا، مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، میری ٹیم سے کچھ نہیں ہوگا، میری ایگزیکیوشن سے کریں گے تو آپ اس کے لیے پھر دعا ہے، اس کے لیے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو یہ ہم اپنے بزنس پہ بھی میپ کر سکتے ہیں نا کہ ہمارے پروجیکٹس ہیں، ہمارے بزنس گولز ہیں، اس کے لیے دی بیسٹ کرنے کے بعد پھر اس کی نفی کرنا کہ اللہ کریں گے آپ۔ تو یہ چند موٹی موٹی چیزیں تھیں جو آئی تھنک پلاننگ کے اینگل سے تھیں۔ آئی ووڈ ایکچولی وانٹ کہ اس میں سے کوئی ایسی 1-2 ٹیک اویز ہوں، اور کوئی اگر آپ لوگوں میں سے کرتا ہو تو شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ جو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس اینگل میں، پلاننگ کے اینگل میں دیٹ ریئلی ورکس فار ڈفرینٹ آرگنائزیشنس۔ کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ اچھا 6 پوائنٹس ہیں، اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا پلاننگ سے متعلق جو مجھے لگا کہ اٹس ایکچولی یوزفل فرام بزنس پرسپیکٹو، کلیکٹیو ریزیلینس۔ یہ جب 300 منافقین ہٹے تھے اور بیچ میں بھی جنگ کے ایسے واقعات تھے کہ جس کے اندر لوگ ہٹ رہے تھے، تو صحابہ کو کس چیز نے موٹیویٹڈ رکھا؟ یہ ایک سوال تھا جو میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا، اور یہ ایک ریزیلینس کی ایک نمونہ بنے نا کہ یہ صحابہ تھے، جنگ کے اندر کئی دفعہ ایسا موقع ہوا، تو اس میں وہ ویژن والی بات آئی فیل از ویری امپورٹنٹ۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر فرام این آرگنائزیشن پرسپیکٹو، کیونکہ وہ تو ظاہر بات ہے دینی ایک بات ہے اور جنت اور آخرت کی بات ہے، لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ ایز اے لیڈر ٹو برنگ دیٹ ٹو دا آرگنائزیشن ایز ویل، یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ٹیم
پوری آرگنائزیشن ایگزسٹ کیوں کرتی ہے اور کرنا کیا چاہتی ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کویشچن جو کبھی کبھی ڈے ٹو ڈے میں نکل جاتا ہے. اور اگر وہ سیلفش گین سے اوپر کی کوئی چیز ہے، اینڈ سیلفش گین مطلب کسی کو تنخواہ مل گئی، کسی کو گاڑی مل گئی، کسی کو گھر مل گیا، کسی کی دنیاوی ضرورت پوری ہو گئی جس کی اس کی ذات سے تعلق ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک موٹیویشنل چیز ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، اور آئیڈیلی کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے وہ جان بھی دے دے تو اس کے لیے راضی ہو سکتا ہے، اگر کوئی ایسا ویژن، ایسی کوئی چیز ہے، تو کیا یہ آج کی آرگنائزیشنز کے اندر نہیں ہو سکتا؟ ایک سوال ہے. کیا خیال آپ لوگوں کا، ہو سکتا ہے؟ بہت لافٹی بات لگتی ہے، اور جب ٹیک وٹ بنا تھا تو میں نے بھی کافی اس پہ سوچا تھا اور کوشش ہم کرتے ہیں. لیکن اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن کہ ہماری آرگنائزیشنز ایگزسٹ کیوں کرتی ہیں؟ وہ صرف ضروریات پوری کرنے کی حد تک ہیں یا اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ تو جتنا نوبلٹی ہوگی ویژن میں، جتنی لافٹینس ہوگی، جتنی وہ ایسی چیز ہوگی جو اس کو اس کی ذات کے مقصد میں کامیاب کرتے ہوئے نظر آئے، تو انشاءاللہ پھر اس ٹیم کا بیہیویئر بھی اور ہوگا. اور امید ہے پھر وہ جیسے عمر کہہ رہے تھے نا کہ وہ ٹیم ڈیلی چل رہی ہے اور بیچارہ لیڈر لگا ہوا ہے، تو وہ پھر ٹیم ایسی انشاءاللہ نہیں ہوگی اگر اس کے سامنے ایک ویژن ہوگا جیسے آپ نے مینشن کیا. آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اور اس کو سوچتے رہنا چاہیے. اچھا، ایک تو ہے ویژن جو ایک لیڈر پریزنٹ کر رہا ہے، یہ لیڈرشپ پریزنٹ کری ہے، اور دوسری چیز ہے ریلیشن شپ جو لوگوں کی اس لیڈرشپ کے ساتھ ہے، اور سیکنڈری ہے کہ آپس میں کیسی ہے. جو ریلیشن شپ ہے، بہت دفعہ شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کسی شخص کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، دل بھی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ وقت گزاریں، لیکن اس کے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی اخلاقیات، کردار یا اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ریپیل کر رہی ہوتی ہے نا. تو اس سے ریلیشن شپ بن نہیں پاتی. کبھی کبھی گھروں کے اندر بھی مسئلے ہو جاتے ہیں، والد صاحب کے ساتھ بھی کسی کے ہو جاتے ہیں، کسی کے بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں. آن دا فلپ سائڈ، اگر کوئی شخص اپنی یعنی اخلاقیات، کردار اور ان چیزوں پہ ورک کرتا ہے، جیسے آپ علیہ السلام سے تو بہتر ہو نہیں سکتے کسی کے اخلاق، تو پھر اس کے ساتھ رہنے والے لوگ جو صبح سے شام تک اس کے ساتھ ہیں، ان سے وہ تعلقات بننے شروع ہو جاتے ہیں. کہ کبھی کبھی ویژن بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن اس ذات کی ریلیشن شپ اور اس ذات کی اہمیت بھی بہت اہم بن جاتی ہے، اور وہ پھر ایک میگنیفائنگ افیکٹ بنتی ہے کہ ایک ویژن بھی تھا، اور جس کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے، جو لیڈرشپ تھی، اس کے ساتھ ایک تعلق بھی تھا. تو تعلق ایک بہت یعنی اٹ ورک بوتھ ویز، یہ نیگیٹولی بھی کام کر لیتا ہے اور یہ بہت دفعہ پازیٹیولی بھی کرتا ہے. تو اس جنگ کے اندر بھی یہ بہت واضح طور پہ دکھ رہا تھا کہ صحابہ بیٹھ گئے تھے اور کس طریقے. تو ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارا اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کے کبھی نہ جانا چاہیں. تو ایسا کیا کیا جا سکتا ہے، ایک سوال ہے. اور تیسری چیز جو آئی تھنک ریزیلینس کے لیے بہت اہم ہے، وہ یہ کہ بہت دفعہ، اور اٹ کمز ود فرام لیڈرشپ ایز اے کانشیس ایفرٹ، وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ورک ہے وہ کیا ہے. کیا وہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہے صرف کہ ٹارگیٹس میٹ ہو جائیں، سیلز کا نمبر میٹ ہو جائے، پروڈکٹ لانچ ہو جائے، فلانا ہو جائے، یا وہ پرنسپلس کے اوپر بنیاد ہے کہ ریزلٹس کے لیے تو ڈیفینیٹلی بزنس نے یا آرگنائزیشن نے چیز کرنا ہے، لیکن جو جرنی ہے، جو راستہ اختیار کرنے، کوئی ویلیو سسٹم، کوئی پرنسپلس ہے، وہ کتنا اپ ہیلڈ کیا جاتا ہے. تو اگر یعنی اگین یہ میرا انالیسس ہے اس پہ، اور بات اینڈ میں کر سکتے ہیں کہ اگر تو اصول پسند ہی ہے، یعنی کچھ پرنسپلز ہیں جو نان نیگوشیٹیبل ہیں، کبھی سیکریفائز نہیں ہوں گے، اور وہ ریزونیٹ کرتے ہیں ٹیم کے ساتھ، تو ہو سکتے ہیں رزلٹ اوپر نیچے ہو جائیں، لیکن اس ٹیم کے اندر مستقل مزاجی اور ریزیلینس بلٹ ان ہے، کیونکہ وہ تو اپنا عمل ہے نا، رزلٹ تو ایکسٹرنل ہے، لیکن ان اصولوں کے مطابق آپریٹ کرنا تو وہ تو ایک ٹیم کا عمل ہے. تو اگر اس پہ ٹیم کنسسٹنٹ ہے تو انشاءاللہ اس کو یعنی کام سے روکنا یا سلو ڈاؤن کرنا از ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ وہ تو ایک انٹرنل چیز ہے، تو ہمارے کنٹرول کے اندر ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بلڈ آرگنائزیشن ہو آر اصول پسند، پرنسپل اورینٹیڈ رادر دین جسٹ ریزلٹ اورینٹیڈ، کیونکہ ریزلٹس پہ تو کافی بات ہوتی ہے بٹ پرنسپلس کے اوپر ریلیٹیولی کم بات ہوتی ہے میرے تجربے میں. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، آئی ٹرائی ٹو ریپ اٹ اپ کوئکلی. باتیں بہت ہیں. کہ تیسری چیز ہے کہ سیکریفائس، اسپیشلی فرام دا لیڈرشپ پرسپیکٹو، کہ جب مشکلات آتی ہیں تو لیڈرشپ کتنی ولنگ ہے سیکریفائس کرنے کے لیے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو. آپ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے، ان پہ حملہ ہو رہا تھا اور ان کو پتہ تھا کہ ان کی ذات اقدس پہ نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن ہی واز ولنگ ٹو ٹیک دیٹ رائٹ. اور اسی طرح آرگنائزیشنز کے اندر وہ مجھ سے اپنے ریفر بھی کیا نا، وہ کسی ملک میں قبضہ ہوتا ہے، سب سے پہلے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر بھاگ جاتے ہیں، سی اوز. میں ایکچولی ریسرچ کا گوگل پہ پوچھ رہا تھا، تو پچھلے 5 سال میں بگ ٹیک کے اندر US میں
بہت لے آفس ہوئے ہیں، لائک ٹینز اینڈ تھاؤزنڈس میں. لیکن سی اوز کی سیلری ایک سروے کے مطابق اراؤنڈ کمپنسیشن 30% انکریز بھی ہوئی ہے، رائٹ. یعنی لیڈرشپ نے اس بزنس کے ہٹ سے لیڈرشپ نے ہٹ نہیں لی تو پھر وہ ریگولر ٹیم نے لی. اینڈ نیچرلی دس ریزونیٹس، رائٹ. مطلب جو لوگ آپ کے ساتھ کام کریں ان کو نہیں پتا کیا، گوگل کو پتہ ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب وہ مشکل وقت آئے تو لیڈرشپ شوڈ بی دا ون وچ گیوز اے بگر سیکریفائس رادر دین دا انڈیویجول دیم سیلوز. تو یہ ایک آئی تھنک سیدھا اینگل ہے اس میں. اور لیڈر اسٹیٹ فاسٹ رہتا ہے تو ٹیم پرسیویئر کرتی ہے. تو یعنی یہ ایکسپیکٹیشن فرام آرگنائزیشن پرسپیکٹو از انکریکٹ کہ ایک بندہ کہ یار ٹیم کام کیوں نہیں کرتی، لیکن وہ اپنے آپ کو نہ دیکھیں کہ یار میں مطلب مجھے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ میں بھی یعنی ایکسٹینڈ کر رہا ہوں اپنے آپ کو، ایگزرٹ کر رہا ہوں. تو دیٹ از ناٹ دا کیس پرہیپس اٹ ول نیور ہیپن، رائٹ. اور تھوڑا سا میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ صفات کیسے پیدا ہوتی ہیں، قربانی کا جذبہ اور اپنے آپ کو لگائے رکھنا. اور ہم بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں، اور اس میں ایک چیز ہے کہ جس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. اس کا بیسک تعلق اصل میں ہر بندے کے اندر جو نفس ہے اس کے ساتھ بہت ڈیپلی کنیکٹڈ ہے. کیونکہ جو نفس کی ڈیزائرز ہیں یہ انسان کو بہت دفعہ سیکریفائز نہیں لینے دیتی، اور بہت دفعہ آرام کمفرٹ زون سے باہر نکلنے نہیں دیتی. اور یہ ہمارے دین کے اندر ایکچولی اس کی ریچولز روزانہ ہیں کہ جو ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، صبح فجر کے لیے مسجد جانا ہے نا، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، بھوک چھوڑ کے کھانا کھانا ہے، منڈے تھرسڈے کے روزے ہیں، ایام 20 کے آپ کے سنت والے روزے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے. یعنی اگر جو خالی ریچولز اسپرٹ کے ساتھ کیے جائیں تو اچھا خاصا نفس کے اوپر چوٹ پڑ جاتی ہے. اور یقیناً اس کے بعد بھی کسی شیخ سے جڑنا اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن اگر ویری منیمم کے اوپر بھی ایک انسان اپنے آپ کو جما لے تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ لیول آف سیکریفائس اینڈ اسٹیٹ فاسٹنس اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. اور ایک کمیونیکیشن کا اینگل آئی فیل اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم نے اس میں دیکھا کہ آرگنائزیشنز میں مجھے موقع ملا ہے، گوگل میں بھی میں نے کام کیا ہے، کالکوم میں بھی کیا ہے، 2 سلیکون ویلی اسٹارٹ اپس میں بھی کیا ہے. اٹ واز ویری کلیئر کہ جب لیڈر جو ہے نا وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا تھا، آتا تھا، ملتا تھا. ہمارے پاکستان آفس تھا اور وہ یو ایس میں ہماری ٹیم تھی. چند سالوں تک ایسا تھا کہ دا سی ای او نیور کمیونیکیٹڈ ڈائریکٹلی ود اس، اور وہ آتے بھی کم تھے. تو میں دیکھتا تھا کہ اور ہماری ذمہ داری تھی، وی ور لیڈرز آف دا ٹیم اوور ہیئر، تو ہماری ذمہ داری تھی یہ ٹیم کام کرتی رہے. اٹ واز ہارڈ. اچھا صرف سال میں 1-8 ٹرپ جب ہونے لگا، جب وہاں سے کوئی آتا تھا اور جب ڈائریکٹ آپ سے مخاطب کر کے بات کرنے لگے کہ اس ٹیم سے میں بات کر رہا ہوں، اس سے بات کر رہا ہوں، تھنگس چینج اے لاٹ. صرف کمیونیکیشن لائنس کو اسٹیبلش کرنے سے اٹ واز سو امیزنگ ٹو سی ہاؤ دا ٹیم بیہیویئر چینجز، جیسے ہم نے جنگ میں دیکھا. تو ایز اے لیڈر آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ فار می کہ جو کمیونیکیشن لائنز ہیں وہ ہر وقت اوپن رہیں. اٹس ویری ایزی فار می ٹو کمیونیکیٹ اینڈ فار پیپل ٹو کمیونیکیٹ ود می اینڈ لیڈرشپ کے پرسپیکٹو سے. اور دوسری بات یہ کہ اچھا ہم ایک سوال ہے ویسے، یہ چلے اینڈ میں لے لیں گے کہ ہم نے فگر آؤٹ کرنا تھا کہ جو ٹاؤن ہالز ہوتے ہیں ہم اس کو آل ہارٹس کہتے ہیں ٹیک ورڈس کے اندر، آل ہینڈز نہیں آل ہارٹس، کیونکہ ہم چاہتے ہیں دل جمع ہو. تو اس کی کیڈنس کیا ہونی چاہیے؟ چلے میں نہیں بتاتا ہم کتنی کرتے ہیں، لیکن آئی تھنک وی فگرڈ آؤٹ اے ردم کہ جس پہ اگر سارے جمع نہ ہوں تو پھر جو ہے نا موٹیویشن لیول تھوڑا نیچے ہو جاتا ہے. اور یہ تجربہ کر کے ہم نے اس کا ایک فگر آؤٹ کیا ہے. اچھا کمیونیکیشن کو کلیئر ہونا بھی بہت ضروری ہے. ایمبیگوس کمیونیکیشن جنرلی ڈزنٹ ہیلپ. اٹ ہیز ٹو بی ویری ڈائریکٹ، ویری کلیئر، ویری کرسپ. اور یہ جو رومرز اور ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن والی بات ہے، بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسی گپ ہوتی ہے اور کمپنیز کے اونرز کے ساتھ، اور تو لوگ ذکر کرتے ہیں یار ہماری کمپنی میں پالیٹکس چل رہی ہے، یہ باتیں چل رہی ہیں، غلط بات لوگ پھیلا دیتے ہیں، یار ایسا کیوں کرتے ہیں. آئی تھنک دا ایکسپیکٹیشن از کہ یہ ہوگا. تو پہلی چیز ہے کہ اف یو ڈو ناٹ ہیو دس ایکسپیکٹیشن یو کین ناٹ پلان فار اٹ. تو دس ول آلویز ہیپن ان ایوری ٹیم. اور جنگ کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر یہ بات پھیل گئی تھی. جو زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے گا. اور آئی تھنک اس کو صحیح طرح ہینڈل نہ کیا جائے تو بہت دفعہ بہت ٹیریبل آؤٹ کمز بھی نکلتے ہیں. آئی تھنک جو مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، رومرز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، آئی تھنک اس میں ایک صحابی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے جیسے ہی دیکھا ہے بات غلط تھی، انہوں نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی. تو آئی تھنک یہ ایک بڑا اہم اینگل ہے. اچھا اور بہت دفعہ
مطلب ہم لوگ بھی اور آئی تھنک بہت سارے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بزنس اوپر نیچے ہو جاتا ہے, مارکیٹ کولیپس ہوتی ہے, پینڈیمک بھی آ چکا ہے, انویسٹر بیک آؤٹ کرتے ہیں, پروڈکٹ فیلئرز ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ایک بہت اہم چیز تھی کہ بہت دفعہ آرگنائزیشن میں لیئرز ہوتی ہیں, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو پریزرو دا کور جو آرگنائزیشن کے لیڈرشپ کے اراؤنڈ ہے, اینڈ دین دیر آر ادر سرکل, رائٹ. تو اس باؤنس بیک میں جنگ احد کے اندر جو چیز بہت کام آئی تھی کہ چند صحابہ مستقل حضور کے ساتھ تھے, اور پھر وہ لیئر گرو کرتی رہی, اور وہ لیئر گرو کرتی رہی, ایونچولی بڑا مجمع آ گیا تھا. لیکن اگر وہ کور کو پریزرو نہ کیا ہوتا تو پھر اٹ واز ویری ہارڈ. اسی طرح جو اپس اینڈ ڈاؤنس آف بزنسز ہوتے ہیں اس کے اندر اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈیفائن اے کور آلسو, اینڈ ٹو پرہیپس ٹریٹ دیم ڈفرینٹلی اینڈ پوزیشن دیم ڈفرینٹلی آلسو, تاکہ جب اوپر نیچے ہو تو یو نو ہاؤ ٹو گیٹ بیک. یہ ایک اہم اینگل ہے آف پلاننگ اہیڈ آف ٹائم, ری گروپ کرنا, ری ٹارگیٹ کرنا. اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ نا, اگر جب بزنس ڈاؤن اینڈ انڈر ہوتا ہے, جب کام برے چل رہے ہوتے ہیں, پروجیکٹس نکل رہے ہوتے ہیں, اگر حسن ظن نہ ہو, اللہ سے اچھا گمان نہ ہو, اور پازیٹیوٹی نہ ہو, اٹس ویری ہارڈ ٹو باؤنس بیک. اٹس ویری ہارڈ. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو دس پازیٹیو مائنڈ سیٹ کہ نو میٹر واٹ انشاءاللہ کچھ ہم کریں گے تو اللہ پاک ہماری مدد فرما دیں گے. تو یہ بھی ایک اہم اینگل تھا. آپ علیہ السلام سب کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, بشارتیں سنا رہے ہیں, اس مشکل وقت کے اندر بھی جس وقت شاید اسٹریس ہونا چاہیے, لیکن اس وقت اس مومنٹ کے اوپر اپریشیٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ. تو آئی تھنک جو باؤنس بیک والا اینگل ہے کہ جب وی آر انڈر اسٹریس, ڈاؤن انڈر, اس وقت بہت دفعہ انسان دوسروں کی تعریف کرنا بھول جاتا ہے, اپریشیٹ کرنا بھول جاتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ فار دا لیڈرشپ ٹو ایکچولی ریکگنائز یور کی پلیئر ایون ان دا ورسٹ آف ٹائمس. اور بس آخری چیز جو آئی وڈ وانٹ اینڈ دین کنکلوڈ از کہ اس پورے واقعے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 60 آیتیں قرآن پاک میں نازل کی, اور مطلب وہ بہت امپورٹنٹ ریئل اسٹیٹ ہے نا قرآن پاک کی, ہر جگہ ہر آیت بڑی اہم ہے. تو یہ مطلب اٹس ناٹ لائک کہ کوئی, تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 60 آیتیں اس ایک واقعے کے لیے ریزرو کر دیں. اس کا مطلب ہے انالیسس ریٹروسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ, اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی سمجھانا تھا نا کہ اس میں کتنے لیسنز نکلنے ہیں, اور صحابہ کو بھی بتانا تھا, اور ان سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے بھی اللہ پاک نے بات کی. تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہمارے حالات ہمارے اوپر سے گزر جائیں, پروجیکٹ فیل ہو جائے, ڈلیوری رہ جائے, اس کے بعد کیا کرنا ہے. اور اس میں ایک بڑا اہم نقطہ جو مفتی صاحب نے بھی ریفر کیا کہ آرچرز کے نام نہیں ملتے ہسٹری میں, حالانکہ سیرت کتنی پریزروڈ ہے, اور مدنی زمانے کی کانٹینٹ تو بہت ہے, مکہ کا تو پھر بھی کم ہے, اور اتنا بڑا واقعہ جس میں 60 آیتیں قرآن کی, اور اتنا اہم جنکچر ہے کہ وہ آرچرز نے جگہ چھوڑی, لیکن ان آرچر کے نام نہیں ملتے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہماری ٹیم میں کوئی غلطی کرتا ہے اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک تو ہے نا کہ لیسنس لے کے لرن کرنا, ایک ہے کہ اس کی ذات کے اوپر اس کو اسکیپ گوٹ بنانا, یا اس کو بدنام کرنا, اس کو کارنر کرنا, یا اس کو بے عزت کرنا. تو بہت دفعہ اس تربیت کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ بہت دفعہ ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے, کسی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, نیچرلی وہ دوبارہ تو کام نہیں کرے گا, لیکن اگلا بھی گھبراتا ہے, ادھر غلطی کرنا بھی از ناٹ اوکے, کہ آئی کانٹ ایون ٹرائی, کیونکہ اف آئی فیل تو وہی ہوگا جو عبداللہ کے ساتھ ہوا تھا, ہے نا. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ غلطیاں بھی ہائی لائٹ ہوں لیکن گریسفلی ہوں, ہے نا, اپنی ٹیم کے اندر. سائیکولوجیکل سیفٹی از ویری امپورٹنٹ. اف دے آر ناٹ, اٹس ناٹ, اگر غلطی نہیں کر ہی نہیں سکتے تو ایفرٹ بھی نہیں ہو سکتی. تو اس معاشرے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کے درمیان سائیکولوجیکل سیفٹی بہت تھی, ایموشنلی دے ور پروٹیکٹڈ فرام ایچ ادر. اور آخری چیز ہے غلطی کو معاف بھی کرنا چاہیے. تو ظاہری بات ہے کوئی بھی ٹیم ایسا تو ہو نہیں سکتا بھی غلطی کرے گی نہیں, تو پیپل ول کیپ آن میکنگ مسٹیکس فار ایور ان آر ٹیمس. تو ایز فرام اے لیڈرشپ اینگل اٹس ویری امپورٹنٹ کہ نصیحت بھی ہو, امپروومنٹ بھی ہو, ریٹروسپیکٹ بھی ہو, لیکن معافی کا جذبہ بھی غالب ہو. اور آئی گیس اس کے پروسیسز ہیں, اس پہ تھوڑی سی میں نے لکھ دیا ہے, بٹ آئی ایم شیور اس میں بہت چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں. جو پریکٹیکل اسٹیپس ٹیکفرڈ میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں, جو مجھے ایسا لگتا ہے ان ساری لیسنس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے چاہیے, تو ویژن کا بنانا, اس کو بار بار آئٹریٹ کرنا, پھر اپنی کمپنی کے گولس کو اس ویژن سے الائن کرنا, یہ بڑی اہم چیز ہے اور یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہے. اس کے علاوہ ریلیشن شپ آپس میں ٹیم کے اندر بلڈ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, تو اس میں مینرزم از ویری امپورٹنٹ.
ہم کوشش کرتے ہیں پرفارمنس ریویو سائیکل جو ہمارا ہوتا ہے اس میں اس کو ایک حصہ رکھیں کہ اس بندے کی بات کرنے کی لہجہ کیسا ہے، اس سے اس کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں کیا اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. مطلب ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ کو دوبارہ پروجیکٹ میں اس بندے کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، ہاؤ ڈو یو فیل؟ ویری ایکسائٹیڈ، سم واٹ ایکسائٹیڈ، انڈیفرنٹ، ناٹ ہیپی. اور یہ انانیمسلی آپ بتا دیں کہ آپ اس بندے کے ساتھ پروجیکٹ میں جانا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے. اچھا اگر وہ کسی کے لیے نیگیٹو فیڈ بیک ہے تو نیچرلی اس کو حل کرنا ہے نا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو مینرزمز ہیں جو آپس کی ریلیشن شپ میں اس کو مینیج کیا جائے ود رسپیکٹ اینڈ ایمپتھی. اچھا آپ علیہ السلام کی ذات میں نا بڑی نرمی ہے لیکن کچھ جگہ فرمنس بھی ہے. تو بہت دفعہ ایک لیڈرشپ سٹائل یہ بھی ہے کہ یار اگر اتنے نرم بن جائیں گے تو کام کیسے ہوگا. تو وہ ایک ورڈ ہوتا ہے نا ڈنڈا دینا پڑتا ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ اس سے ہائر لیول کی چیز ہے کہ آپ کے اندر سافٹنیس بھی ہو بٹ یٹ کچھ چیزوں میں اٹس ناٹ نیگوشیٹیبل، یو ہیو ٹو بی فرم. لیکن آپ علیہ السلام کی مینرزم میں سافٹنیس بہت زیادہ تھی. اور ریکگنیشن اینڈ کیئر فار گروتھ، یعنی آپ ایسا مستقل ریکگنائز کر رہے ہیں. تو ریکگنیشن پازیٹیو ری انفورسمنٹ ویری امپورٹنٹ ریلیشن شپس کے لیے. پھر وہی ایک تھوڑی سی بات ہو چی تھی کہ ان کے کچھ پرنسپلس تھے وہ امپورٹنٹ تھے، ریزلٹ واز امپورٹنٹ بٹ پرنسپلس کی کو سیکریفائز نہیں کیا جا سکتا. یہ ہائرنگ پروسیس میں، پرفارمنس ریویو میں، ایون کلائنٹ سلیکشن میں از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور کنسسٹنسی از آلسو ویری امپورٹنٹ. بہت دفعہ ایسے نا بولتے ہیں چند 2-4 مہینے پرنسپل پہ چلے پھر تھوڑے سے حالات آگے پیچھے ہوئے تو وہ پرنسپل تھوڑے سے سائڈ لائن ہو گئے تو پھر وہ دیوار پہ تو لکھے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اس کا اثر نہیں ہوتا. ایک چیز اور تھی جو میری ذات سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ مینٹرشپ. تو اگر کوئی بندہ کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے ایون ان ٹرمز آف بزنس اور وہ کسی اپنے سے بڑے کے سے مل نہیں رہا، بات نہیں کر رہا، پوچھ نہیں رہا، تو اٹس ویری ہارڈ. آگے چلتے ہیں. ایک چیز جو آئی تھنک ٹیک میں ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ہوا کہ جو سورسز آف گائیڈنس ہیں اس کے لیے وقت نکالنا. اور اسٹیون کبھی بھی کہتے ہیں نا کہ شارپننگ دا سو، کہ آپ کو ایک ہے ایگزیکیوشن اور ایک ہے اس ایگزیکیوشن کی تیاری. اور اس میں جو بڑی سورسز ہیں ہمارے پاس، جو ڈیوائن سورسز ہیں، قرآن، حدیث، سیرت، اس کے لیے وقت نکالنا اور اس سے پھر لرننگس کو میپ کرنا. آئی تھنک فرام این آرگنائزیشن پرسپیکٹیو ماشاء اللہ یہاں کافی سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم بات چیت بھی ہوتی ہے، امیزنگ ریزلٹس. اور آخری پوائنٹ آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ آف شورا. تو آپ علیہ السلام جنگ سے پہلے بھی مشورہ کریں اور بہت سارے موقع زندگی میں ایسے ہیں کہ مشورہ چلتا رہا. تو فرام آرگنائزیشن پرسپیکٹیو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹیبلش شورا ایٹ ویریس لیولس. تو ایک ہائیسٹ لیول پہ تو چلیں سمجھ آتا ہے، لیکن مڈ لیول ایون جو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بھی چل رہا ہے اس میں ایک مینیجر ہے اور اس کے ساتھ 4 لوگ کام کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ حکم دے، اٹس ویری گڈ کہ مشورہ کیا جائے کہ بھئی کس طریقے سے ہم اور بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. وہ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں مولانا سید احمد خان صاحب، فرمایا کرتے تھے کہ مشورے کی وجہ سے اجتماعی قلوب اور اجتماعی رائے ہو جاتی ہے، یعنی سب کی مائنڈ سیٹ بھی مل جاتا ہے اور دل بھی جڑ جاتے ہیں. تو جو مشورے والا ایلیمنٹ ہے آئی تھنک اٹس ویری ایزی ٹو امپلیمنٹ آئی تھنک ان آرگنائزیشن، بٹ جنرلی کافی دفعہ مسنگ ہوتا ہے. تو اس کی ایک چھوٹی سی سمری تھی. ایک چیز ابھی ایک انیشیٹو ہم نے لیا اپنی کمپنی میں، ہمارے یہاں 600 لوگ کام کرتے ہیں اور آئی ٹی کمپنی ہے، تو ہمارے پاس تقریباً 300-350 کلائنٹس بھی ہیں. تو ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ہمارے یہاں اگر 600 لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ 350 کلائنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اگر ہم انہی لوگوں کو دعوت کی ٹریننگ دے دیں تو یہ لوگ کلائنٹس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بیہیو کریں. جیسے وہ پہلے ہم سنتے ہیں نا کہ تاجروں کی جماعت نے اسلام پھیلایا، تو ہم لوگ بھی تاجروں کی جماعت ہے نا، تو ہم لوگ بھی ایک طریقے سے تاجروں کی جماعت ہے. تو ہم لوگ اگر اپنے اسٹاف کو اتنا ویل اکوپ کر دیں اس ساری انفارمیشن کے ساتھ، تو ہمارا اسٹاف ایک تو پرفارم اچھا کرے گا، اس کی وجہ سے ہمارے کلائنٹس ہمارے اسٹاف کے اوپر، ہمارے امپلائیز کے اوپر ٹرسٹ زیادہ کریں گے، اور ہماری جو ہم سروس ڈلیوری کر رہے ہیں وہ بھی ٹاپ ناچ ہوگی. اور اس کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے، اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے، پھر کلائنٹس جو ہیں وہ ان سے پوچھیں گے کہ یار آپ لوگ اتنا اچھا کام کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، کیا وجہ ہے، آپ لوگوں کا اتنا موٹیویشن لیول ہائی ہوتا ہے، کوالٹی کی آپ جو ڈلیوری کرتے ہو اس کی کوالٹی اتنی آؤٹ کلاس ہوتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے. تو
تو جب وہ کلائنٹ آپ کا اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے گا تو پھر آپ اس کو دعوت دے سکتے ہو. تو اب اس کے اوپر ہم اپنا ایک کریکولم بنا رہے ہیں, اس کے اوپر اپنے اسٹاف کو انشاءاللہ ٹریننگ شروع کریں گے. تو ایک یہ نیا آئیڈیا تھا جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر مشاورت بھی کر رہے ہیں. تو جب وہ ڈاکیومنٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگ بھی اپنے کلائنٹس کو اس طریقے سے انوائٹ کر سکیں اور ان کو بھی دعوت دے سکیں اچھے طریقے سے, غیر محسوس طریقے سے, لیس انٹروسو طریقے سے. آپ ان لوگوں کو بھی لے کے آئیں. اسلام ہے, اتنی اچھی چیز ہے, ایک بڑی سعادت ہے, اعزاز کی بات ہے کہ ہم لوگ اسلام کے اندر ہیں, مسلمان ہیں الحمدللہ. تو یہ چیز دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے ہمیں بتانی چاہیے. تو ہم یہ کر رہے تھے. میں نے اچھا ایک ہم کرتے ہیں سنگل مدرز کا پروگرام ہے ہمارا. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ سنگل مدرز کو اپ گریڈ کرتے ہیں, اسکل ٹریننگ دیتے ہیں, آن جاب ٹریننگ دیتے ہیں. اب چاہے وہ کچھ بھی کر رہی ہو, اس کو جو بھی آئی ٹی اسکلز کی ٹریننگ دینی ہے وہ ہم اس کو دیتے ہیں. تو وہ گھر سے بیٹھ کے ریموٹلی ہمارے یہاں کام کرتی ہیں سنگل مدرز. سنگل مدرز نہ بھی ہوں, شادی شدہ بھی ہوں, تو خواتین کو ایسی جابز پرووائڈ کی جائیں کہ وہ گھر سے بیٹھ کے اپنے پردے کے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے, گھر کی سکون میں رہتے ہوئے, آپ کے آفیسز میں کام آپ کے لیے آن لائن کام بھی کرتی ہیں ریموٹلی. تو اس سے ان لوگوں کو بھی, جیسے عورتوں کے لیے آفیسز میں آنا ایک بہت بڑا پرابلم ہے, آنا جانا, آفس کا انوائرمنٹ ان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو اگر گھر سے بیٹھ کے وہ اچھے پیسے کما سکتی ہیں تو کتنی ورک فورس ایسی ہے جو شادیوں کے بعد, آپ کے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی عورتیں کافی ایسی ساری ہوں گی جو شادیوں کے بعد نہیں نکلنا چاہتی گھر سے, اور اگر وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے تو بچے کا بھی دھیان کر سکتی ہے, اپنی فیملی کا بھی دھیان کر سکتی ہے, اور 8 گھنٹے روزانہ آپ کو بھی دے سکتی ہے. تو ایک یہ چیز ہم بہت اچھی, جس کا ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جنرل چیزیں ہیں, ہم اپنے سارے امپلائیز کے گھر پہ راشن بھجواتے ہیں ہر مہینے, کیونکہ ہماری ساری ٹیم 600 کے 600 لوگ پورے پاکستان میں ریموٹ کام کرتے ہیں, جس میں سے تقریباً 70% ہمارے کراچی میں ہیں, باقی اسکیٹرڈ ہیں پورے پاکستان میں. تو ہر مہینے ہم ان لوگوں کو راشن بھی بھجوا دیتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں. اچھا, اور ایک چیز ہم نے اپنے یہ کی ہوئی ہے کہ اپنا 5% ریونیو جو ہے وہ ہم نے اس کا ایک اللہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, وہ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ہر مہینے. تو جو بھی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ جنرلی اسی سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہیں, باقی اس کے علاوہ اور کوئی ذہن میں آئے گی تو وہ بھی شیئر کروں گا میں انشاءاللہ. تھینک یو. ماشاءاللہ, میرا نبیل بھائی سے جو تعارف ہوا تھا دیٹ واز ان سلیکن ویلی, اور اکثر جب بھی نبیل بھائی کا ذکر آتا ہے تو مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ بہت خوبصورت ایک ان کا شایان شان ایک محل تھا, اس میں جمعے کی نماز کے لیے نبیل بھائی کو سامنے لایا گیا. تو مجھے لگا امام صاحب ہیں مسجد کے یہاں کے, تو جب خطبہ شروع ہوا تو اس میں بات جو یہ کر رہے تھے اینڈ دیٹ واز اباؤٹ آئی ٹی, اور اتنی ووکیبلری استعمال کر رہے تھے, آئی واز سو سرپرائز کہ یہ سلیکن ویلی میں جو امام صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں ان کو بھی اسٹارٹ اپ کا پتہ ہوتا ہے, ان کو بھی انویسٹمنٹ کا پتہ ہوتا ہے. تو خیر بعد میں جب بات ہوئی تو پتا چلا کہ ہمارے پڑوسی ہیں. سو تقریباً 2017 سے we have been doing software consulting. Our company name is Geeks of Karachi. We have close to 100 people in our company. تو 2017 میں جب ہم نے کام سٹارٹ کیا اس میں بہت سارے مسئلے مسائل شروع میں آنا شروع ہوئے, اور انیشلی وی ور لائک کہ ہم جو ہیں 2-3 سال ہمیں ایکسپیرینس ہو گیا تو ہمیں سوشل ورک کرنا چاہیے, ہمیں کوئی بوٹ کیمپ ٹریننگ دینی چاہیے. تو وہ 3 سے 4 مہینے بعد ہمیں ریئلائز ہوا کہ آپ کی جیب میں اگر پیسے نہیں ہو تو آپ دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے آپ اپنی جیب میں پیسے لے کر آئیں. سو آف کورس ویژن کی جو بات ہوتی ہے اس میں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ گریٹر دین یور کچن, گریٹر دین یور سیلف, اپنی نفس سے بڑھ کے چیز ہونی چاہیے. بٹ منیمم لیول پہ ہر انڈیویجول کا ایک ٹارگیٹ لازمی طور پہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ اس لیول کا کر کے جائے. جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جائیں کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں آپ کے جانے کے بعد. سو سوشل ورک اٹ کمس آفٹر یو ہیو ریئلائز کہ آپ نے اپنا کام جو ہے وہ کر لیا. اور یہاں جب میرا پہلا آنا ہوا آئی تھنک یو ور ڈسکسنگ کہ جو اسٹریٹجیز وغیرہ غزوہ احد کے حوالے سے ہے. سو اٹ واز ایکچولی مائی فرسٹ انٹروڈکشن کہ اتنی ڈیپتھ میں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں.
جو واقعات ہوئے ہیں, اور دیر از سو مچ دیٹ وی کین لرن فرام دیم. اور جو میری پرسنل لرننگ رہی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے نبیل بھائی سے ملنے کے بعد وی فارمڈ اے شورا, اور اس کو تھوڑا انگریزی نام دے دیا ہم نے, بٹ یہ کہ کانسیپٹ نبیل بھائی کی طرف سے ہی آیا. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جس طرح بھی انہوں نے بات کی کہ لیڈر جو ہے وہ فل ایفرٹ لگا رہا ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ٹیم ہے وہ بھی اتنا ہی اویئر ہونی چاہیے. تو یہ چیز نبیل بھائی کی طرف سے آئی. اس کے ساتھ دانش بھائی جو ہیں ہی از ورکنگ 24/7. تو پھر ہم نے کہا 24/7 تو نہیں ہو سکتا, چلیں سیٹرڈے ہم اپنا آن کرتے ہیں. تو ہماری شورا جو ہے وہ سیٹرڈے کو بیٹھتی ہے, وی اینالائز اینڈ وی پلان. ابھی جو بات ہو رہی تھی یہاں پہ کہ کس طریقے سے حضور نے پلاننگ کی, تو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ آپ سیلف اویئر ہوں اور آپ کو اپنے آپشنز پتہ ہوں کہ آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں. جو اسٹریٹجیز حضور نے اپنائی, آف کورس اس سے پہلے جو مشاورت ہوئی, جس طرح غزوہ خندق کے حوالے سے بات آتی ہے کہ صحابی جو تھے ہی واز ناٹ فرام مدینہ, تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم اپنے علاقے میں اس طریقے سے کرتے ہیں. تو یو شوڈ ریڈ بکس یا پوڈ کاسٹ دیکھیں. نبیل بھائی کی بہت خوبصورت پوڈ کاسٹ ہے, اور جس نے انٹرویو دیا وہ بھی بہت اچھا بندہ ہے. سو دیز آر دا فیو لرننگس جو میری نبیل بھائی سے رہی ہیں, اور اکثر میری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے ملاقات رہے. دانش بھائی ہیں اور بہت سارے انڈسٹری کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. اور ہماری جو ایکچوئل لرننگ ہے نا وہ پاکستان کے انوائرمنٹ سے آپ کو زیادہ آئے گی. آپ کسی گورے کو سنیں گے, گورے کی پوڈ کاسٹ سنیں گے, ہی ول ٹاک اباؤٹ امیرکن مینٹیلٹی, امیرکن پیپل. یہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کچھ ڈفرینٹ ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے نبیل بھائی جیسے لوگ جو ہیں ان کو اور سامنے بھی آنا چاہیے, سوشل میڈیا پہ بھی آنا چاہیے, تاکہ جو اپ کمنگ انٹرپرینورز ہیں وہ ان سے انسپائر ہو سکیں. تھینک یو سو مچ. ذہن نا ایک پوڈ کاسٹ ہے بڑی اچھی, گیکس آف کراچی کی, میں اسٹرانگلی انکریج کروں گا جن کو نہیں پتا وہ ضرور دیکھیں, اور بہت امیزنگ لرننگز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک لکھا تھا, ہم نے اس پہ بات نہیں, کمیونٹی کا کانسیپٹ ہے, تو انہوں نے ایک کمیونٹی بھی بنائی ہوئی ہے ماشاء اللہ آف انٹرپرینورز, ینگ انٹرپرینورز, جو ان سے بھی زیادہ ینگ ہیں یا ان کے برابر ہی ہو. سوچے کہ مطلب وہ امیزنگ بات نہیں ہے, اور وہ اچھے خاصے ہیں, اور وہ ماشاء اللہ ایک فورس بن رہی ہے نا, اٹس سو امیزنگ ٹو سی. تو یہ بھی بڑا ایک اہم اینگل ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. السلام علیکم, میرا نام محسن ہے, ہماری کمپنی کا نام ڈیجیٹل ڈیویڈنڈ ہے. تو بہت زیادہ تو نہیں کہوں گا. آج کا جو سیشن ہو رہا تھا اس میں نبیل بھائی جب پرویکٹیو پلاننگ کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں جو ہے نا وہ کچھ ریسنٹ باتیں چل رہی تھی جو میری ٹیم کے ساتھ ہو رہی تھی. تو بہت ساری چیزیں ہم لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بھی پلان کرتے ہوں گے ٹیم کے ساتھ. اور نارملی ایک چیز سیکھی ہے اتنے سالوں میں کہ پلانز آر مینٹ ٹو چینج. ٹھیک ہے, پلان جو ہے نا کبھی بھی پہلی بار میں صحیح طرح نہیں جاتا. تو یہ چیز آج کی جو ہم نے پوری غزوہ احد کا جو وہ بھی سنا, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ جیسے جیسے چیز آگے بڑھتے رہی پلان چینج ہوتا رہا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کافی اچھا پوائنٹ تھا, اور یہی چیز ہم اکثر ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹیم کے اندر, لوگوں کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں. اکثر آج کل کے ینگ لوگ جو ہے نا وہ بڑا جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں جب پلان پہ چل نہیں رہا ہوتا. تو مین بس یہی تھا, کافی اچھا سیشن تھا. باقی نبیل بھائی سے جو ہے اور مفتی صاحب سے تقریباً میرے خیال میں سال ہوا, تقریباً 1 سال ہوا, انٹروڈکشن ہوا تھا ماشاءاللہ, یہیں پہ ہی ہوا تھا بیسکلی. نبیل بھائی نے انٹروڈیوس کیا تھا, تو اس کے بعد سے غزوہ بدر کے پروگرام میں, بالکل میرے خیال میں پچھلے سال ہی 1 سال پہلے کی بات ہے, بالکل 2 سال پہلے. ٹائم بہت اسپیڈ سے گزرتا ہے. اصل میں میری جو ہے نا نبیل بھائی سے ملاقات اس طرح ہوئی تھی کہ تقریباً جیسے مفتی صاحب نے کہا 2 سال پہلے نا وی ور ڈسکسنگ دس انٹرنلی اباؤٹ شریعہ کمپلائنس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس. تو میرے ایک ساتھی ہیں, ہمارے ساتھی ٹیم میں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا تھا کچھ لوگوں سے. اویس بھائی ہیں کور ڈیٹا کے, ان سے انٹروڈیوس کرایا تھا, میں ان سے جا کے ملا تھا. اتفاقاً ان دنوں میرا NIC جانا, نیشنل انکیوبیشن سینٹر جانا کافی ہوتا تھا کچھ چیزوں کے حوالے سے. تو وہاں پہ ایک ساتھی تھے, ان سے بات ہو رہی تھی, ان کو میں بتا رہا تھا کہ یار ہم یہ چیز جو ہے نا, شعیب رحمان نام ہے شعیب بھائی کو, تو شعیب بھائی کو میں بتا رہا تھا کہ یار ہم لوگ نا یہ چیز کر رہے ہیں, اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کا بھی ان چیزوں میں کافی زیادہ وہ ہے.
تو انہوں نے پھر مجھے کہا یار آپ نا نبیل بھائی سے جا کے ملے، یار نبیل بھائی نا یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو اتفاقاً جس دن یہ بات ہوئی تھی شعیب بھائی سے، یعنی وہ بات کر کے میں NIC سے نکلا ہوں، اور پاشا کا گروپ میں نے کھولا نا، تو اس میں یہ غزوہ بدر والا جو ہے نا گرافکس آیا ہوا تھا نبیل بھائی کا، اور ٹیک ورڈز کا نام لکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار یہ کچھ سائن ہے کہ مجھے نا ملنا چاہیے بیسکلی. تو وہاں سے بیسکلی کنیکشن سٹارٹ ہوا. اچھا نبیل بھائی جیسے بتا رہے ہیں، ہمارا اصل میں ٹیم میں نا کافی زیادہ ڈائیورسٹی ہے، کیونکہ اس طریقے کا رجحان پہلے کبھی نہیں تھا. وی اسٹارٹیڈ بیک ان 2008. تو مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، مسلم کے اندر بھی کافی سارے سیکس ہیں. تو اٹ ہیز بن ویری انٹرسٹنگ، اٹ ہیز بن فل آف چیلنجز. دا ٹاؤن ہالز ہیو بن ویری ایکسائٹنگ. ٹھیک ہے، ہر اسٹیپ پہ ایک نیا چیلنج ہوتا ہے. کافی زیادہ چیزوں پہ جو ہیں وہ مفتی صاحب کو بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی، نئے نئے جو ہے نا چیلنجز لا کے کہ کس طرح حل کریں گے. بٹ الحمد للہ تھنگز آر گوئنگ. ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہی والی بات جو شاید ابھی مفتی صاحب نے نبیل بھائی نے بولی ہوئی کہ if you keep discussing with the people, you keep bringing them on board. یعنی ان سے ڈسکشن کرتے رہتے نا، تو ایونچولی everybody does understand. اگر آپ کا ایک ویژن ہے، ایک چیز ہے، تو they do understand. اور اگر کوئی آن بورڈ نہیں بھی ہوتا تو ایٹ لیسٹ پھر وہ مسئلے نہیں کرتے وہ والی چیز کے اندر. تو سلو پیس پہ ایک چیز ہوگی، جلدی نہیں ہو سکتی، لیکن الحمدللہ اف یو کیپ آن گوئنگ تو آگے جو ہے نا ریزلٹس ملتے ہیں اس میں. السلام علیکم. ویسے تو میری کمپنی جو ہے وہ 30 لوگوں کی ہے، لیکن سب سے پہلے تو میں جو یہاں پر بات کہنا چاہوں گا نا، مینٹورشپ از ویری امپورٹنٹ. اور جیسے کہ میرے یہاں پہ 1 2 اور 3 مینٹورز ہیں، ان سے تو میں پہلی دفعہ ملا ہوں، پوڈ کاسٹ بہت دیکھیں. یہ میرے ایک مینٹور تھے متین بھائی، انہوں نے مجھے دانش بھائی سے ملوایا تھا تقریباً میرے خیال سے آج سے 3 سال پہلے. تو باتوں باتوں میں دانش بھائی نے مجھے بولا کہ اگر نماز اسٹارٹ کرنی ہو نا آپ کو، تو آپ وضو کر لیا کریں بس، بے شک آپ نہیں پڑھیں. میں نہیں پڑھتا تھا نماز انفارچونیٹلی، لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات اس نے اتنی ہیلپ کری کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ٹریول میرا تھوڑا زیادہ رہتا ہے. لیکن اب اس میں بھی مجھے یاد ہے کہ کوئی ایسا ایئرپورٹ یا کوئی ایسا شہر، چائنا میں بہت مشکل ہوتی ہے مسجد ڈھونڈنا، لیکن وہاں پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ کر کے ٹریول جو جائے نماز ہوتی ہے وہ میں نے پہلی دفعہ بائی کری. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور میں بتاؤں گا کہ مینٹورشپ سے ریلیٹڈ، کہ میں ان سے ملا، ان کا پوڈ کاسٹ دیکھتا. ٹھیک ہے. اچھا، ہوا کیا کہ پھر ان دونوں نے مل کر مجھے بولا کہ آپ اپنے آفس میں، کیونکہ میں خود نہیں نماز اتنی زیادہ پڑھتا تھا، میرے آفس میں بھی یہ سارے پرابلمس تھے، تو ان دونوں نے مل کر ہمیں، مجھے وہ بھائی نظر نہیں آتا، اچھا جانزیب بھائی، انہوں نے، ہم نے میرے خیال سے 6 مہینے سیشنز کیے منتھلی ایک. لیکن آج کے میں آپ کو ریزلٹس بتا رہا ہوں، ہم لوگ کوئی 40 کی اسٹرینتھ آ جاتی ہے آفس میں ہمارے. میرے خیال سے ہم 39 لوگ تو پورے نماز پڑھتے ہیں، اور جس میں ظہر اور عصر کی جو نماز جو آفس ٹائمنگ میں ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ مسجد میں جا کر ہوتی ہے. اچھا، اس کے اندر میں نے ایک چیز اور سیکھی کہ جو بھی یہاں پر باتیں ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ایک بہت چھوٹی سی ایفرٹ جو ہے نا وہ بہت بڑا چینج لے. جیسے کہ مجھے وضو کا بتایا گیا، اور اگر آج میں 4 سال بعد دیکھوں تو 40 لوگ تقریباً جو ہے وہ 2 وقت کی تو نماز پڑھ. اور ایک چیز اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو مجھے نہیں پتا تھا، پوڈ کاسٹ وغیرہ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ چیز، یہ میں آنیسٹلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر نا ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ ہے. مطلب ابھی دانش بھائی نے آتی ایک بات بولی کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا یہی پوڈ کاسٹ، تو میرے حساب سے ہم سب کو وہ دیکھنے بھی چاہیے. اب وہ ہماری فیلڈ سے، میں کل میں خاص نیورو سائنسز کے بارے میں ایک پوڈ کاسٹ تھا وہ دیکھ رہا تھا، تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اور وہ ایک بہت چھوٹی سی چیز آپ سیکھیں گے، وہ آگے آپ امپلیمنٹ کریں گے، اور انشاءاللہ وہ آرگنائزیشن کو بہت ہیلپ کرے گی. بہت زیادہ تو بولنے کو نہیں، لیکن ایک جو بات مجھے ابھی سیشن کے دوران سمجھ آئی وہ یہ کہ جب میں ویسے دیر سے آیا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ جو آپ نے آخر میں سمری میں بتا رہے تھے کہ جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے منافقین، تو اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو لوگ ویژن سے الائن نہ کر رہے ہوں ان کا چلے جانا بہتر ہے. تو ایک یہ بات سمجھ آئی. اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ذات تو تھی، لیکن ٹیم بھی بہت امپورٹنٹ ہے.
تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آرگنائزیشن میں ہائرنگ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی ہائرنگ جو جس وقت ہائر کر رہے ہیں وہ اگر کیونکہ ایک غلط ہائرنگ ہوگی اس سے بہت نقصان ہوگا. تو ہائرنگ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس اف ناٹ دا موسٹ. اور باقی یہ کہ پرنسپلز کی بات ہوئی تو پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایک دفعہ کمپرومائز کر لیا تو پھر وہ ہمیشہ ہی وہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو جیسے میرے پرنسپلز میں ایک چیز ہے کہ ہاں میرے پرنسپل میں ایک یہ چیز ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بڑے پروجیکٹ میں نہیں جاتے. یعنی اگر فائنینشیل انوالومنٹ کسی چیز کی کسی پروجیکٹ میں اگر میری کیپیسٹی ہے کہ میں $2 ملین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا ہوں کسی پروجیکٹ کے لیے, تو میں اس سے ایکسائٹیڈ ہو کے کسی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بڑے پروجیکٹ میں نہیں جاؤں. کیونکہ میں نے بہت سی کمپنیز یعنی 5-6 کمپنیز ایسی ہیں جو میں نے خود دیکھی ہیں بہت قریب سے کہ جو صرف اس لیے بند ہو گئیں کہ وہ ایکسائٹمنٹ میں اپنے کیپیسٹی سے زیادہ بڑے پروجیکٹ میں چلی گئی. یعنی اور ان کے وہ پھر کیش فلو کے ایشوز میں چلے گئے, ان کو سپلائرز کو پیمنٹ کرنی ہے وہ کریں, کسٹمر سے بعض دفعہ پیمنٹس آنے میں بہت یعنی ڈیلیز ہو جاتے ہیں. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے کہ کسٹمر سلیکشن از آلسو ویری امپورٹنٹ. کہ اگر کوئی ایک کسٹمر ایسا ہے جس کے ساتھ آپ یعنی فار ایگزامپل کسی کوئی گورنمنٹ سیکٹر کا پروجیکٹ ہے اور بہت اچھا پروجیکٹ ہے, پروفیٹیبل بھی ہے اور اس سے ویزیبلٹی بھی بڑھے گی, لیکن اس کی جو پیمنٹ ٹرمز ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو آپ کے لیے فیوریبل نہیں ہیں یا آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ ہیں, تو آپ بہتر ہے کہ اس پروجیکٹ میں نہ جائیں. ہو سکتا ہے کہ 2 سال بعد 3 سال بعد وہ کیپیسٹی ڈیولپ ہو جائے تو آپ اس وقت جائیں. کیونکہ اگر آپ بہت جلدی اس طرح کے پروجیکٹ میں چلے گئے تو پھر جیسے آپ یا ورسٹ جیسے پلان بی یا پلان سی والی جو بات تھی کہ بھائی اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک جگہ سے پیمنٹ 30 ڈیز میں آ جانی ہے کسی پروجیکٹ میں اور وہ 6 مہینے لگ گئے, تو اس طرح کے کیسز میں کیا ہوگا؟ پھر ایسی سینیریوز میں بھی آرگنائزیشن جا سکتی ہے کہ جہاں پہ اس کے پاس اپنے سپلائرز کو دینے کے پیسے نہیں ہوں, یا ایون بعض کیسز میں امپلائیز کو سیلریز دینے کے پیسے نہیں ہوں. تو اس سے ریلیٹڈ ایک پرنسپل میرا جو اپنا ہے کہ میں بالکل زیرو فائنینسنگ پہ بلیو کرتا ہوں کہ کبھی بھی چاہے یعنی کنونشنل بینک ہو یا اسلامک بینک ہو کسی قسم کا کوئی لون نہیں لینا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ گروتھ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے گروتھ جو ہے وہ تھوڑی اتنی تیزی سے گروتھ نہ ہو سکے, لیکن جو وہ گروتھ ہوتی ہے وہ زیادہ ڈیوریبل ہوتی ہے. تو یہ یعنی اس میں کوئی اگر کوئی چیز جائز ہے تو جائز ہے, لیکن میرا اپنا پرسنل پریفرنس یہ ہے جس پہ کہ کسی قسم کا تو وہ اس میں مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی تھی. بہت پرانی بات ہے, میرا بیٹا چھوٹا سا تھا 6-7 سال کا کچھ ایسے, تو کوئی اسکول میں گیا تو وہ لنچ لے کے نہیں گیا تھا, وہاں کینٹین وغیرہ سے لنچ لینا تھا, تو اس نے کہا کہ وہ وہاں پہ ارینجمنٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں ہیں تو کل دے دیں. تو لیکن میں نے دوست نے کہا کہ نہیں, میں نے کہا میں کریڈٹ نہیں لوں گا, تو میں بغیر لنچ کے رہ جاؤں گا لیکن میں کینٹین کا کریڈٹ نہیں لوں گا. تو میرا خیال ہے اس سے کافی مجھے تو اس سے فائدہ ہوا. اسلام گرو کر رہا ہے, اب آپ بولیں اسلام گرو نہ کرے, ہم ایک جگہ سلولی گرو کر لیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ گرو کریں اپنی کمپنی کو اور فاسٹ گروتھ پہ لے کے آئیں. اگر آپ فاسٹ گروتھ نہیں کریں گے تو آپ اچھے امپلائیز نہیں ریٹین کر پائیں گے, آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے, آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو اپنے آپ کو فاسٹ گروتھ پہ لے کے آئیں اور سلو گروتھ کے اوپر نہیں لے کے جائیں. بالکل فاسٹ گروتھ ہونی چاہیے. ویسے اسی طریقے سے کمپنی کی بھی فاسٹ گروتھ ہونی چاہیے. اگر اسلام کی آپ سمجھتے ہیں سلو گروتھ ہونی چاہیے تو پھر کمپنی بھی سلو گروتھ ہے. اچھا, السلام علیکم. تھینک یو نبیل بھائی فار انوائٹنگ می. آئی تھنک آپ میں سے یہاں پہ نان ٹیک اسپیس سے کتنے لوگ ہیں؟
جو IT سافٹ ویئر ہاؤس کے علاوہ ہے کم ہے, رائٹ. یہ دیر از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکس, کیونکہ میرے مینٹور ہیں مفتی خالد, اینڈ میری اپنی لائف میں دیر از بین اے بگ رول, جو کہ جب حکمہ انسٹیٹیوٹ سے کنیکٹ ہوا اینڈ obviously ان کے سیشنز, پھر ڈاکٹر ذیشان اور ادر پیپل لائک دیٹ, رائٹ. پھر اتفاقاً ملاقات ہوئی نبیل بھائی سے, امیزنگ سیشن ماشاء اللہ. اینڈ واٹ وی آر سیئنگ, so I've taken a break from my corporate career. ایک ہے, inshallah we don't need to get into the details of that. So I'm a chartered accountant, LSC, worked in the UK for a bit, but ICI mein tha. I was chief commercial officer at an organization recently. I've taken a break because of my mentor seeding something کہ یار زندگی میں اور بڑا vision بھی ہونا چاہیے at times, right? That doesn't mean everyone needs to take a break from their corporate careers, but as long as you know what's that bigger vision you're working on, right? And that bigger vision was to drive change and transformation in society. اب obviously حکمہ انسٹیٹیوٹ where we are associated, یہاں پہ کچھ لوگ ہیں, اس کا اپنا بھی ایک ویژن ہے کہ اس کے ویژن ایکسرسائز پہ مجھے ڈاکٹر ذیشان لے بھی گئے, بیکاز آئی ہیو دیٹ ایکسپیرینس آف ورکنگ آن اسٹریٹجی, ورک کرنے کا موقع ملا. اینڈ ایکچولی اس سے پہلے جتنی اسٹریٹجیز میں نے بنائی تھی کمپنیز کی اور ویژنس کی, ان میں سے کوئی ریزونیٹ نہیں کرتی تھی, وہ بن جاتی تھی. اینڈ وہ کچھ سیشنز میں صرف where I was with the board and we were discussing the pillars of the vision of the Hikmah Institute, and اسی طرح نصیحہ انسٹیٹیوٹ ہے, to drive transformation in society, to bridge the gap between traditional ulama and contemporary youth, etc., etc. Each one of them struck a chord with me, and it became something which started making me think کہ یار کچھ بڑا کرنا چاہیے, right? Now the point is, mashallah یہ ہو رہا ہے, and what I'm starting to see is کہ سافٹ ویئر ہاؤسز میں, ٹیک اسپیس میں بہت سارے لائک مائنڈیڈ پیپل, آپ میں سے یقیناً کچھ لوگوں نے لیڈ لیا ان ساتھ میں. اسی طرح what I'm seeing is in your chartered accountancy firms as well, دینی ایک certain وہ نظر آ رہی ہے چیز, and potentially also in your tuition centers جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں, رائٹ. کچھ مجھے سملیرٹی نظر آئی, لیکن the point is why not in the broader corporate sector, like people who are meeting or who I always meet in my sectors, they're not aware of things like these happening. So یہ gap bridge کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے یہ broadly, because mashallah if things like these are happening, let's work together. ہم سب کے اپنے, I mean in certain circles in the large corporate sectors وہ connects ہوں گے, لیکن وہ بڑا ایک concerted effort کرنا ہوگا اس چیز کو ان industries سے. I mean I'm talking about the ICIs and the Engros and all of these organizations as well. So amazing work happening, but let's take it even beyond certain industries as well. If it's happening, it's good to know. لیکن میرا جو میرا جن circles میں تھا اس کے اندر I wasn't seeing enough of this. So let's try and I would like to play my part inshallah, and obviously inshallah کریں گے, but I think all of us should need to go think even bigger than that basically and play our part. So jazakallah for, I'm glad we have mentors like these and now connected to people like ماشاء اللہ انہوں نے اتنا پیارا سیشن کیا ہے, اس کے تھینک یو بھی کرنا چاہ رہا تھا, اینڈ تھینک یو آل, ول بی لرننگ فرام یو گائز. ایک چھوٹی سی مطلب ریکویسٹ یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ ہائی لائٹ کیا سر, کہ می کمنگ فرام دا کارپوریٹ سائڈ آلسو, اللہ تعالیٰ نے بہت کم ٹائم میں ایسا انٹرپرینورشپ کا ایک موقع دیا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیپل آر سو بزی ان دیئر ہسلز کہ آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر جو نا نہ ان کو فوکس ہو رہا ہے, آپ نہ اس چیز پہ جو نا اتنی اہمیت دی جا رہی ہے. وی ٹاک اباؤٹ سر, تھینک یو, آئی اپریشیٹ آپ نے اتنی چھوٹی سی چیز ہائی لائٹ کی, مگر یہاں پہ میں کمپیئر اس لیے کروں گا کیونکہ ہمارے کچھ انٹرنیشنل کلائنٹس بھی ہیں, لوکل کلائنٹس بھی ہیں. انٹرنیشنل کلائنٹس کام سے پہلے, بولنے سے پہلے پیمنٹس آ رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ آئی ایم سوری ٹو سے جو لوکل جو ہمارے پاس ایک جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے, پیمنٹ کے چینلز آپ کو پتہ ہے, پیمنٹ ٹرمز آپ کو پتہ ہے, تو جسٹ اے اسمال ریکویسٹ یا ریکمنڈیشن سمجھ لیں کہ what we need to do together. Obviously I'd love to collaborate with sir کہ جو نا ہم لوگ کیسے اس چیز کو جو نا کارپوریٹ سیکٹر کو بہتر کر سکیں, ایجوکیٹ کر سکیں, کہ دین دنیا بالکل ہماری لرننگز میں ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جتنی پریکٹس ہم اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں, جیسے سر نے بولا ماشاء اللہ کہ سنگل پیرنٹس کے لیے کرتے ہیں ماشاء اللہ, وہ ہمارے لیے بھی ایک لرننگ ہے کہ روز کے معاملات میں کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے نا اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کریں. وہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے لرننگ جو ہے نا زیادہ بہتر ہوگی ان شاء اللہ. So anything I'd love to learn also from you all, or thank you sir. Subhan Allah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakallah khair everybody, thank you for coming over. Jazakallah.